مفتی صاحب سے اپنے جا کے پوچھو، کبھی بھی مناظرے کے اندر رسالے مستند نہیں ہوا کرتے، کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ نے پتہ نہیں کس طرح سے رسالے کو مستند بنا دیا، اور پتہ نہیں ایسا بندہ جو نایاب ہے، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کی کتاب کو لے کے آ گئے حوالے کے لیے. آپ اپنے علماء سے رہنمائی کریں، مناظرے کے لیے رہنمائی لیں ان سے کہ مناظرہ اب تو کس آپ طرح جواب کیا دینے جاتا بیٹھ گئے ہے. ہو، ایک اب تو منٹ. آپ جواب دینے، اب بات کر لو یار. اب یا تو ویسے آپ ہاں نے میں کہا بات کر رہا ہوں، مجھے جواب بات دینے بیٹھ مکمل گئے. کرنے دیں. آپ میوٹ نہیں کریں، چلیں بات بات مکمل کریں، مکمل پھر کرنے نیکسٹ دیں. ٹرن میری ہے. ہاں آپ دیکھیں، یا تو ایک ٹائم رکھ ایک لیں منٹ ہے آپ اس کے پاس، ٹائم دو تک. تین منٹ آپ ہاں نے ایک بول دیا، منٹ ایک ہے. منٹ بولنا بس. نہیں میں نے 2 منٹ بولا ہے، ابھی 1 منٹ رہ گیا. صحیح ہے، آپ کے پاس 3 منٹ ہو گئے. آپ جاؤ اپنے علماء سے مناظرہ سیکھو کہ بھی مناظرہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور دلائل کے لیے کون سی کتابیں پیش کی جاتی ہیں، یہ اپنے علماء سے پوچھنا. اگر رسالوں کی بات آتی ہو تو میں نے بولا آپ کو وہ الیاس قادری یا پادری کو، جو بعض لوگ اس کو پادری بولتے ہیں، ہم تو پادری نہیں بولیں گے، بعض لوگ بولتے ہیں اس کو پادری بولتے ہیں نا، تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس کے ہر کتاب کے ہر حوالے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو وہ جو تحر القادری ہے اس کے بھی ہر گستاخی کا ایک منٹ جواب ہو دینا گیا، پڑے گا آپ کو. ایک منٹ ہو گیا، اب ایک ہو منٹ گیا، ہو آپ گیا. بات کرو. اگر بیچ میں آپ بولے نا تو اچھا ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے کہا اپنے علماء سے پوچھیں. میں نے ان کی کتاب مفتی صاحب یہ پیش کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اصل کتاب دکھائی جائے. میں نے اصل کتاب PDF ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دکھائی. خود اس کا اقرار موجود ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اور اس بندے نے خود اقرار کیا کہ میں اپنے علماء حق دیوبند، یہ بریلوی لکھتا ہے کوئی علماء حق دیوبند نہیں. میں نے ان کو کتاب دکھائی، اس نے اقرار کیا. اس کا بیان بھی اسی بندے کا، ابو وقاص مومن خان عثمانی. اس نے کہا کہ رشید گنگوہی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ثم معاذ اللہ. اچھا اس کے بعد میں نے اس کے گھر سے، میں نے کہا اس بندے کی کتاب کو نہیں مانتے تو اشرف علی تھانوی کی بات مان لو. اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے کہ ثم معاذ اللہ میری شکل میں حضور آتے ہیں. ثم معاذ اللہ، میں ملفوظات کی یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ حوالہ. وہ حوالہ بھی میں نے، اس نے ماننا تو پھر نہیں. یہ وہ کتاب ہے جو الہامی کتاب ہے. یہ تم لوگوں کی کہ ہاں ملفوظات کی جو حیثیت ہے وہ ہے الہامی. یہ تمہارے اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ اس کو میں خود بغور نظر ملفوظات کو دیکھا کرتا تھا، پھر یہ شائع کروایا جاتے تھے. یہاں پہ دیکھو، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کی شکل میں نظر آنا ممکن ہے. یہاں پہ اشرف علی تھانوی کی صورت میں، ثم معاذ اللہ، اشرف علی تھانوی کی صورت میں نبی پاک آتے تھے. جواب کوئی نہیں دیا، دلیل اس نے کوئی نہیں دی ابھی تک. یہ سری واضح گستاخی. پھر وہ بتا رہا ہے طاہر الپادری کی بات. طاہر الپادری، یہ مومن خان عثمانی بھی تمہارا ثابت ہو گیا، میں نے اس کی کتاب سے دکھا دیا. یہ ملفوظات مریض الامت اشرف حکیم الامت مشرف علی تھانوی، اس کو بھی تیرے گھر سے دکھا دیا، ثابت ہو گیا. دلیل دینی ہے اس بات پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کی شکل میں آئیں، اور وہاں پہ لکھا ہو جیسے کہ یہ رشید گنگوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ ثم معاذ اللہ، کہ لوگوں کو عقیدت چونکہ رشید گنگوئی سے تھی اس لیے مجھے ان کی شکل بدل کے آنا پڑا. ثم معاذ اللہ. یہ دوسرا طاہر الپادری اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہے، کیا اس میں یہ کہا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے؟ یہ کہا نہیں کہا. اگر خواب میں کوئی آیا، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کرایہ مانگا، تو یہ کیا گستاخانہ ہے لفظ ہے؟ وہ خواب ہے. لیکن سرکار کا خواب میں آنا، وہ تو خواب ایسے ہی ہے کہ خود سرکار ہی آتے ہیں، اور اس میں پورا ہو گیا چپ ابھی نہیں. ان میری آپ تین کا باتوں جناب. کا تم نے جواب دینا ہے. آپ یہ اصول کے اپنے خلاف بات کر ملعون رہے ہیں، آپ اصول کے خلاف بات کر رہے ہیں. ٹائم آپ کا پورا ہو کا چکا جواب ہے. دینا ہے. تیرے گھر کی آپ کا کتاب ٹائم اسی پورا ہو طرح چکا ہے، ابھی آپ بات ملفوظات نہیں کا کر تم رہے، نے آپ کا جواب ٹائم دینا پورا ہو ہے. چکا ہے. جواب میں دو جیسے میرا. ٹائم پورا ہوا میں نے میوٹ لگایا. ہاں ابھی آپ نہیں اصول آخری بات، یہ تیسری ٹرن ہے مفتی صاحب. آپ اس اصول سے کے خلاف پہلے ورزی کر تیسری رہے ٹرن ہیں، تک میں نے اس سے پوچھا ایک دلیل دے ہماری کتاب سے، اصول کے اب خلاف تک ورزی ایک کر دلیل رہے نہیں دے ہیں. پا رہا. چلو آپ اصول کے خلاف ورزی کر رہے ہیں جو آپ نے خود بنایا اصول. جواب دو آپ جلدی یہ میری غلط بات کرتے ہیں، جواب آپ دو یہ بات جلدی. غلط کرتے ہیں. طریقہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے. جب میں نے آپ کو بول دیا آپ کا ٹائم ختم، تو آپ کا ٹائم ختم، آپ نے بعد میں بات نہیں کرنی تھی. یار تم کیونکہ ٹائم ابھی کیپر جو ہے نا میں آپ 4 منٹ بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی ایک فرد کا قول پورے مسلک کا قول نہیں ہوا کرتا. صحیح ہے. ابھی وہ جو بندہ ہے نامعلوم ہے، جیسے اس کو ہم بولتے ہیں نامعلوم باپ کی اولاد، نامعلوم بندہ ہے،
اس کو کوئی نہیں جانتا. اگر میں اب آج بیٹھ جاؤں, میں کتاب لکھنے بیٹھ جاؤں, میں بولوں بریلویوں کے ہم بریلوی ہیں اور ہمارے اکابر یہ ہیں, ہمارے اکابر یہ ہے, نعوذ باللہ یہ ہے, میں اگر لکھنے بیٹھ جاؤں اور لکھنے کے اندر کے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کر دوں, تو آپ مانیں گے کہ بریلوی اس طرح ہوتے ہیں؟ پہلی بات آپ نہیں مانیں گے. اس کا رد کیا جاتا ہے پھر ایک اپنی منٹ خاموش, ایک منٹ خاموش, بیچ میں بات نہیں کریں, خاموش ہو جائیں. میں نے بیچ میں بات نہیں کی, آپ خاموش ہو جائیں. کرے گا تو ہم آپ خاموش ہو جائیں, میں نے بیچ میں بات نہیں کی, آپ خاموش ہو جائیں. آپ بیچ میں بات نہیں کریں, آپ غلط کر رہے ہیں, اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر آپ میرے کو اصول سکھاتے ہیں کہ بیچ میں بات نہیں کریں, آپ خود اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب میں نے کی تھی آپ نے مجھے ٹوکا تھا اور سفیان نے بھی ٹوکا تھا, ابھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. جی بھائی جان, ہو گئی ہیں استاد محترم, ایک منٹ جب لگائی ہے عثمان, ایک منٹ. نہیں, اصول جو ہوتا ہے نا وہ سب مفتی صاحب میں آپ کے ادب میں خاموش ہو رہا ہوں, میں آپ کے ادب میں خاموش ہو رہا ہوں, نہیں تو میرا ٹائم چل رہا ہے. کوئی بات نہیں, ٹائم آپ کا دوبارہ سٹارٹ کیا جاتا ہے. آپ دوبارہ بول لیں. 4 منٹ آپ نے کہا ہے, 4 منٹ آپ پورے بولیں گے, ٹھیک ہے؟ چلے میں ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں, بول لیں آپ. بیچ میں کوئی نہ بولیے گا, کوئی بھی بولے گا ٹائم بولے آپ بولیں, ان میں کا بعد میں ٹائم بولوں گا, آپ دوبارہ بولیں. شروع کریں گے ہم. چلیں جی, بول لیں آپ. کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ بات کریں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. نہیں, میں صرف آپ کی جو اصول کی خلاف ورزی ہو رہی تھی نا, اس اصول کو سیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں بیچ میں, تاکہ ایک منظم گفتگو ہو سکے. اگر آپ ان کی گفتگو میں نہیں بولے تو اصولی طور پہ ان کو بھی خاموش رہ کے آپ کی بات سننی چاہیے. طریقہ کار یہی ہے. آپ کا ٹائم اب میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں, سٹاپ واچ میں نے لگا لی ہے, آپ 4 منٹ پورے بول لیں جی. جی جزاک اللہ. اچھا, میں نے دیکھو ان کو میں نے یہی گزارش کی کہ ہمیشہ آپ مفتی صاحب ہیں, میں تو طالب علم ہوں, میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میں نے میری معلومات کے مطابق کہ ہمیشہ کتاب کا حوالہ مستند کتابوں سے دیا جاتا ہے, کسی رسالی چیزوں کا, رسالوں کا حوالہ نہیں دیا جاتا, کوئی عام سا رسالہ. میں نے ان کو کہا کہ الیاس قادری ہے, وہ کراچی والے, کراچی میں رہتے کہاں ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, فیضان مدینہ میں ان کی جگہ ہے. ان کی میں نے جو کتابیں اٹھائی ہیں, پڑھنے کے لیے اٹھائی تھی, مسجدوں میں رسالے اکثر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, تو میں نے اٹھائے. میں نے ان کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں پائی جس میں پیغمبر علیہ السلام کی توہین نہ ہو. یعنی میں نے جیسے ان سے آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان کے اوپر واضح کیا تھا کہ اگر کوئی پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حملہ کرے, میں اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین سمجھتا ہوں. اگر وہ کسی ولی کی شان بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرے تو میں وہ کسی ولی کی شان بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جسارت کرے یا مرتبہ بڑھائے تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین سمجھتا ہوں. انہوں نے, میں کہا رسالے کے حوالہ, تو وہ الیاس قادری کے ہر رسالے کے اندر ولیوں کے کرامات کو بڑھا کے چڑھا کے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی گئی, اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو بریلوی علماء کی طرف منسوب نہیں کرتا, کیونکہ وہ ایک فرد کا قول ہے. اگر رسالے کی بات آتے ہے تو وہ ہر گستاخی ہے. ابھی انہوں نے جس کا, اچھا الیاس قادری مستند لوگ ہیں, یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, چھوٹا بچہ نہیں ہے, مستند ہے. جہاں تک انہوں نے رسالہ پیش کیا وہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے, اس کو علماء دیوبند میں بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا وہ کون ہے. اگر یہ حوالہ پیش کرتے ہیں تو مستند حوالہ پیش کریں. انہوں نے ملفوظات کھولا تو ملفوظات بھی میں نے ان کو کئی مرتبہ مطالبہ کیا, آپ حوالے دیا کریں, میں جاؤں گا کتاب سے دیکھوں گا کتاب کے اندر آیا وہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ سچے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اس بات پہ جھوٹ جو آپ نے بولا اس کے اوپر توبہ کریں گے. جی میرا اتنا ہی کلام ہے, آپ آگے ان کو اجازت ہے بولنے کی. اچھا, 2 منٹ اور 9 سیکنڈ آپ نے بات کی ہے. چلیں میں اب بات کرتا ہوں. اچھا گزارش, یہ آپ سے بات ہو رہی تھی پچھلی براڑ کے اوپر جو گر گئی تھی, وہ علم غیب نبی کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اس گفتگو کو تھوڑا سا سر انجام دے لیں تو پھر نئی گفتگو شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ جی میں اس کو آپ کو اس وقت میں نے بتا رہا تھا کہ آپ کو میں نے مثال کے طور پر آپ کا سمجھایا ٹائم تھا. شروع کر دوں؟ جیسے آپ کہیں, میں آپ کی بات ماننے کے لیے آپ تیار. بولنا چاہتے ہیں تو بول لیں, کوئی نہیں, میں چپ ہو جاتا ہوں تو آپ بول. نہیں, آپ نے کہا کہ اسی بات کو چالو کرتے ہیں نا. اگر میں نے بولا اگر وہ آپ وہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, اسی موضوع کو چھیڑنا ہے, اسی موضوع پہ بات کرنی ہے, تو میں تیار ہوں. آپ پہلے بات کریں تو آپ کو, کیونکہ آپ عالم ہیں, آپ مفتی بھی ہیں, آپ کو ہم پہلے اختیار دیتے ہیں, آپ پہلے بات کریں, اس کے بعد میں جواب دوں گا.
چلے ٹھیک ہے، میں اپنا ٹائم پھر شروع کر رہا ہوں، 1-1 منٹ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں 2 منٹ کر لیں کیونکہ مثال تھوڑا سمجھانے میں نا وقت لگ بہترین سکتا ہو ہے. آپ گیا. کو تو چلے میں شاید آپ اپنا عالم ہیں، ٹائم، آپ تو آسانی ہوگی، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. میں اپنا ٹائم شروع کر دوں. ٹھیک ہے، آپ بیچ میں بولیں گے تو میں ٹائم دوبارہ شروع کروں گا. آپ کی گفتگو میں بولوں گا تو آپ کا ٹائم دوبارہ شروع ہو جائے گا. میرا ٹائم اب شروع ہوا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور حفظ الایمان کی عبارت جس کے اوپر اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اب حفظ الایمان کے اندر واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے، لیکن بعض علم غیب بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جیسے کتے، بلے، سور، خنزیر کو علم غیب ہے نا، اتنا ہی علم غیب ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. تو اس کے اوپر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کفر کا فتویٰ صادر کیا، بلکہ کفر کا بھی فتویٰ ایسے صادر کیا کہ جناب علماء عرب و عجم نے اس کے اوپر تصدیقات ثبت کی. حسام الحرمین کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. تو جناب اس کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ وہ کتاب میں پوری پڑھوں گا تو پھر مجھے سمجھ آئے گی. ادھر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کے ساری بات کو جناب ختم ہی کر دیا ہے کہ یہ جو رسالے رسولے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں پیش کیے جاتے. تو رسالے جب پیش نہیں کیے جاتے تو آپ پھر رسالے کیوں پیش کر رہے ہیں جی؟ وہ مولانا الیاس قادری کی ہر کتاب کے اندر کفر موجود ہے. ایک تو آپ اپنے وقت کے اندر مولانا الیاس مولانا قادری، ٹائم ختم ہو چکا ہے. نہیں ابھی نہیں، میرا ٹائم واچ جاری ہے، میں ٹائم دوبارہ شروع کر رہا ہوں. اصول کے نہیں مطابق میرے میرا خیال ابھی سے تو ٹائم دوبارہ آپ نے 40 پہ شروع ہو کیا تھا، رہا ابھی ہے. 42 کوئی منٹ ہو مسئلہ رہا ہے. نہیں، وہ نہیں آپ نے ریکارڈنگ 40 پہ شروع کیا تھا، ابھی 42 میں نے منٹ ہو رہا دوبارہ ہے. ٹائم شروع اپنا کی ہے، میں اب دوبارہ کر رہا ہوں. بیچ میں نہیں بولیں 42 گے منٹ ہو رہا ہے، میں ٹائم نے اپنی دوبارہ. گھڑی کا ٹائم دیکھ رہا ہوں، میری گھڑی بالکل پہ جو ہے نا غلط ہے. 40 میں کہہ رہا 40 ہوں، منٹ ہو رہے تھے، ابھی 42 میں منٹ کہہ ہو رہا رہا ہے. ہوں آپ کے ریکارڈنگ ہو ٹائم رہی ہے. پورا ہو ہم چکا ہے. اگر غلط بیانی کریں گے کوئی بھی میچ کر سکتا ہے، کوئی میرے کو بات کیسے نہیں پتا ہے. چلے گا آپ کون سی گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو اپنے میں موبائل نے میں سٹاپ دیکھا واچ لگائی 40 پہ ہے، شروع ہوا ہے، ابھی 42 ہو رہا ہے. یہ دیکھیے سٹاپ واچ اب میں نے دوبارہ ری سٹارٹ کرنے لگا ہوں. یہ دیکھ لیں، میں میں تو آپ اپنے کو موبائل کا ٹائم دیکھوں گا نا، آپ کی گھڑی کے بھائی اندر تو میں نہیں کوئی دیکھ سکتا مسئلہ نا. نہیں ہے. یہ دیکھیں اب میں دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے موبائل اچھا کا ٹائم 2 دیکھوں گا نا منٹ مولانا، میں میں بولوں آپ کے گا. موبائل میں تو نہیں دیکھ سکتا. یہ میں دوبارہ ری سٹارٹ کرتا ہوں. 2 منٹ پورے مولانا آپ بولوں گا. میں پھر آپ خود آپ اس کو، کو اسکرین پہ رکھیں، آپ اس کو اسکرین پہ رکھیں، اس ٹائمر کو آپ اسکرین پہ نہیں رکھیں. میں اس کو کیوں رکھوں؟ میں نے دیگر حوالہ جات بھی تو تو ہمارے کو دیکھنے ہیں کیسے نا. پتا چلے گا آپ کون سے ٹائم کا حساب لگا رہے ہیں؟ ایک ٹائم ایک بندہ ٹائم آپ ٹائم خاموش ہو کر جائیں. لے. کون یار ایسا کر لیں سٹاپ واچ کوئی اور بندہ لگا دے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے حوالہ جات بھی تو دیکھنے ہیں نا، کہ میں اس کو جو ہے نا ادھر رکھوں. اگر سٹاپ واچ ٹائمر کوئی اور لگانا ہے بندہ تو لگا کے سکرین بڑی کر دیں. بھائی میں ٹائم اپنا 2 منٹ پورا کروں. آپ 5 منٹ کریں، میں نے آپ کو نہیں ٹوکا، لیکن میں نے اپنی گھڑی کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں. کوئی ایک بندہ آپ اپنی گھڑی سٹاپ کا واچ حساب لگا لگائیں گے. کے سکرین بڑی کر دیں. بھائی ان کو اگر ہمارے یقین نہیں ہے تو چلو کوئی مسئلہ کیونکہ نہیں میں ہے. تو اپنی گھڑی کا دیکھوں گا نا. 40 پہ آپ نے شروع کیا، 42 پہ میں نے آپ کو ٹوکا. آپ تو نہیں مان رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہے. آپ نے بولا میرے ٹائمر کا حساب ہے، تو میں آپ اپنے ٹائمر کو یہ ان سامنے کا رکھیں. بابر مہر بھائی کی سکرین بڑی کر دیں. بابر مہر بھائی کی سکرین بڑی کر دیں. چلیں جی سٹاپ واچ سٹارٹ کریں جی. چلیں اچھا، گزارش یہ ہے کہ علم غیب نبی کے اوپر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا جی، آپ نے خود کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے، کل نہیں ہے. آپ کی کہی ہوئی بات کے اوپر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب وہ بعض علم غیب کے متعلق آپ کے شیخ اشرف علی تھانوی صاحب حفظ الایمان کے اندر کہتے ہیں کہ ایسا بعض علم غیب تو وہ جناب کتے، بلے، سور، خندیر کو بھی حاصل ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تخصیص ہے؟ تو وہ جناب یہ کفر ہے، یہ صریح کفر ہے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق ابھی تک آپ نے کچھ نہیں بتایا.
تو جب آپ کا ٹائم ہوگا تو آپ نے اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے. آگے آپ کہہ رہے ہیں جی وہ رسائل کو پیش نہیں کرتے اور خود آپ رسالوں کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے کچھ رسالے ہیں مولانا، بلکہ کچھ نہیں سبھی، آپ نے کہا سبھی رسالے دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری کے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کفر ہے، توہین رسالت ہے. تو اپنے ٹائم کے اندر آپ کوئی ایک دو، چلو ایک دو نہیں، ایک بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے تو ان کے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب کے اندر جو توہین ہے وہ بھی آپ دکھائیے گا. جیسے ہم نے آپ کو حفظ الایمان کی دکھائی ہے نا، تو ویسے آپ بھی بالکل آزاد ہیں، آپ دکھا سکتی ہیں. اب ہوگا یہ کہ آپ نے حفظ الایمان کی عبارت کا حفاظت کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اور ہم مولانا الیاس قادری کی جو آپ حوالہ دیں گے، ابھی تک نہیں آپ نے دیا، جو دیں گے اس کی حفاظت، دفاع اور تحفظ ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کام تو برابر ہونا چاہیے نا. میرا ٹائم ختم ہوا. جی اچھا، گزارش یہ تھی کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا اس وقت، آپ نے کوئی عبارت پیش کی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ عبارت جو ہے نا مجھے پرسنل میں بھیج دیں، میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا. ویٹ کر لو پلیز پلیز. یہ کون بول رہا ہے بیچ میں؟ 1 منٹ ذرا ویٹ کر لیں، میں ٹائم ریسیٹ کر لوں. مجھے وہ پہلی بار کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں. ادھر ہی ریسیٹ کا بٹن ہے، ادھر ہی بٹن ہے، ادھر درمیان والے بٹن کو دبائے نا. چلے ریڈی کرتا ہوں، کوئی بات اسٹارٹ ناؤ. جی ہیلو. ہاں مولانا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کتاب کے بارے میں کہ آپ اس کے بارے میں مجھے پرسنل میں بھیجیں، میں اس کی تحقیق کروں گا. اس کتاب کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اس کتاب میں ہے یا نہیں ہے، وہ میرا کام ہے تحقیق کرنا، میں اس کو تحقیق کروں گا. انہوں نے رسالہ پیش کیا، میں نے اس کے جواب میں کہا، میں نے رسالے کو بطور دلیل نہیں پیش کی کہ الیاس قادری کے رسالے کو، کہ الیاس قادری کو کہ رسالہ کے اندر توہین ہے تو آپ بھی توہین کے اندر ہے. میں نے بطور دلیل پیش نہیں کی، میں نے بطور الزامی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رسالہ ہے، اور ایسے نامعلوم کا رسالہ پیش کیا جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، علماء دیوبند میں پتہ نہیں کون ہے، اس نے رسالہ پیش کیا کہ بھئی یہ ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں مفتی صاحب سے پوچھیں یا کسی اپنے بڑے سے جا کے پوچھیں کہ رسالے کو حوالہ نہیں بنایا جاتا. اگر آپ رسالے کو دلیل بناتے ہیں، رسالے یا کسی ایک فرد کے قول کو آپ پورے مسلک کے اوپر لیتے ہیں، تو رسالے کے اوپر بات آتی ہے تو وہ رسالے جو الیاس قادری کے رسالے ہے اور اس کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہے، تو وہ تمہارے خلاف استعمال ہوں گے. اور جہاں تک اگر فرد کی بات ہے تو فرد کے اندر الیاس قادری جو ہے اس نے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے اتنی بڑی توہین کی نعوذ باللہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پیسے مانگے، اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، اور ان سے مانگ کر کرایہ لے کر ریل گاڑی کا لے گئے. اتنی بڑی توہین میرے خیال سے تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے تمام کے تمام بریلوی ہیں، کوئی تو دوسرا نہیں ہے، کسی اور مسلک کا نہیں ہے، اس کے ماننے والے بریلوی ہیں. اگر کسی ایک فرد کا قول گستاخی ہے تو وہ الیاس قادری کی گستاخی پورے مسلک کے اوپر آتی ہے. اور الیاس قادری کا رسالہ اگر آپ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو الیاس قادری کا ہر رسالہ وہ بریلوی مسلک کی ترجمانی ہے. جی یہ جواب ہے. جی میرا ٹائم سٹارٹ کریں گے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا نہ، تو دو مطالبے تھے آپ سے. ایک تو حفظ الایمان کی عبارت کا آپ نے دفاع کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ الیاس قادری صاحب کی کسی کفریہ عبارت والی کتاب کا حوالہ دینا ہے. دونوں کام آپ نے نہیں کیے. 2 منٹ تو آپ نے لے لیے، لیکن 2 منٹ کے اندر وہ کھینچ کے آپ نے نا اپنا ٹائم پورا کیے. اب میں آپ کو حفظ الایمان کی پوری عبارت دکھاتا ہوں. میری سکرین تھوڑی دیر کے لیے بڑی کریے گا بھائی. یہ دیکھیے، سکرین تھوڑی سی بڑی کریے گا. عثمان بھائی جاگتے رہیو، بھائی جاگتے رہیو.
جا کے براڈ چلائیں. پہلے 2 منٹ ہے ہمارے پاس تو. اچھا یہ دیکھیں دارالکتاب دیوبند ہے, یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. اس کے صفحہ 15 کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں, اوریجنل کتاب میں دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی آپ کو کوئی شبہ ہے تو آپ بتا دیں کہ بھائی نہیں مجھے شبہ ہے, کوئی شک ہے مجھے. سکرین ان کی بڑی کر دیں بھائی, جب حوالہ دکھانا ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو سکرین ان کی بڑی کر دینی ہے تاکہ ٹھیک ہے. تو اب آپ کے ذمے ہے کہ ایک تو آپ نے اس حفظ الایمان کی عبارت کا دفاع کرنا ہے جو انہوں نے کفر بکا تھا اشرف علی تھانوی صاحب نے, اور دوسرا مولانا الیاس قادری صاحب کا کفر دکھانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. وہ دکھانا ہے آپ نے کون سا کفر ہے, ٹھیک ہے. یہ میں اپنا 15 سیکنڈ آپ کو چھوڑ رہا ہوں, ان کا ٹائم شروع کریں جی جواب دیں. بھی تقریباً 10 سیکنڈ اپنے آپ کو دے دیے تھے, آپ نے بھی وہ 10 سیکنڈ واپسی دیے. اچھا گزارش یہ تھی کہ آپ نے وہ حفظ الایمان کا کہا کتاب کا, تو میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی مجھے پرسنل میں بھیجیں, میں اس کے اوپر تحقیق کروں گا. اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے دفاع کرنا ہے. دفاع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاؤں گا کتاب میں دیکھنا ہے کتاب میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجرم ہو, اگر ہے تو مجھے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی گستاخی ہے وہ میں نے خود کی تحقیق ہے, میں جاؤں گا کتاب اٹھاؤں گا دیکھوں گا, اگر ہے تو مجھے پھر دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں, چاہے وہ ہمارے اکابر ہوں, ماں باپ ہوں, کوئی بھی ہوں. ہم یہاں تک کہ صحابہ کرام پر بھی پیغمبر علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ذات بہت بلند ہے, اب ہم کسی اکابر کے پیچھے نہیں چلتے, ہم پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں. اگر کسی اکابر کی عبارت ہے تو پھر ہم مجرم ہیں. جہاں تک الیاس قادری کی بات ہے تو میں ان کے رسالے اپنے موبائل میں نہیں رکھا کرتا. میں نے آپ کو یہی کہا کہ میں نے مسجد میں اٹھایا تو اس کے اندر توہین تھی, جو رسالہ اٹھایا اس میں توہین تھی. ہاں ان کا رسالہ ڈھونڈنا پڑے گا, میں جاؤں گا دوبارہ مسجد میں, اگر کوئی رسالہ ملتا ہے تو میں ان کی توہینہ میں جو بھی عبارتیں ہیں میں لاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ عبارتیں ہیں. میں کوشش کروں گا, میرے خیال سے یہ گوگل کے اوپر بھی ان کے کچھ رسالے ہوں گے, میں ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر وہاں پہ ملتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو لاتا ہوں. اور جہاں تک الیاس قادری کی بات ہے یا الیاس پادری کی بات ہے تو وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے, وہ تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے سر عام اور برملا گستاخی کی, اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے بریلوی ہیں. ابھی میں آپ کو 20 سیکنڈ اپنے آپ کو دیتا ہوں. میرا ٹائم شروع کریے. دیکھیں ابھی تک ہم نے آپ کے کابرین کا کوئی نام بگاڑا نہیں ہے. آپ جناب الیاس پادری کہہ رہے ہیں, ہم بھی حق بجانب ہیں کہ ہم آپ کے کابرین کے نام بگاڑیں اور ان کے ساتھ کوئی خنزیر, کتا اور دلہ کمینہ لگائیں. تو اب آپ ہمیں روک نہیں سکتے کیونکہ برابری کی بیس کے اوپر یہاں مکالمہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اشرف علی تھانوی خنزیر کی عبارت جو میں نے پیش کی ہے, اس کا کوئی آپ جواب تو دینا. آپ کہہ رہے تحقیق کرنی ہے, کیسی تحقیق چاہیے آپ کو؟ میں نے تو دکھائی ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. یار کومنٹ نیچے سے بند کر دیں, کومنٹ کیوں اوپن کیے ہیں؟ میں نے محترم میں نے نہیں کیے. میں نے کہا تھا کہ جب بھی مکالمات ہوں گے ہمارے نیچے سے کمنٹ بند رہیں گے ہمیشہ کے لیے. کمنٹ نہیں, جس کو کوئی تکلیف ہو, پیٹ میں درد ہو, وہ اوپر آئے, کال پہ آئے. تو یہ آپ کے جو خنزیر ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, انہوں نے یہ جو بغیرتی کی ہے اور اتنا بڑا کفر کہ نبی کریم کو تو اتنا ہی علم غیب ہے جتنا سور کو ہے, کتے کو ہے, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. تو اس کے اوپر آپ کی غیرت رتی برابر بھی جناب آپ غیرت نہیں کھا رہے, اور آپ کہہ رہے میں تحقیق کروں گا. یار میں آپ کے صرف باپ کو کہہ دوں نا اگر خنزیر, کہ تم خنزیر کے بچے ہو, یا تمہاری ماں کو کہہ دوں کہ تم خنزیر کے بچے ہو, تو تم نے کوئی تحقیق نہیں کرنی, ادھر ہی مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دینی ہے. اور اگر میں تمہارے سامنے ہوں تو تم شاید مجھے ویسے ہی مار دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو تم لوگ, اور ان کے بارے میں کوئی بکواسیات کرے تمہارا اکابر, تو تم کہو کہ میں تحقیق کروں گا. میرا ٹائم ختم ہوا.
جی آپ کا ٹائم شکر ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خنزیر النسل اور حرامی النسل وہ جو طاہر القادری ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی اور آپ نے اس کو اپنا اکابر مانا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے ایک حرامی النسل کو جس نے آپ خواب بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی اور آپ نے اس کو اپنا اکابر مان لیا. حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں سفیان یہ ہو گیا یہ آپ کے جتنے بھی یہ عثمان ہو گئے سارے سب نے کہا کہ وہ ہمارا بندہ نہیں ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کا اپنا اکابر مان کے ایک گستاخ رسول کو اپنا اکابر مانا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی گستاخیاں ہیں وہ آپ کے ضمن میں بھی آتے ہیں. اس نے گستاخی کی ایسے سمجھو آپ نے گستاخی کی کیونکہ اس کو آپ نے اپنا اکابر مانا. اس نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام پاکستان میں ہے, ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, میں نے اس کو کرایہ دیا نعوذ باللہ. پھر وہ آپ مدینہ منورہ چلے گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ میں پاکستان میں نہیں آؤں گا اور اس طرح کی بہت ساری بکواسات کی اس نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں نا. تو آپ نے اس کو اکابر مان کے مطلب اس کے آپ نے اس کی غلطی کو بھی تسلیم کر لیا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ گستاخی ہو اور تحقیق لازم ہوتی ہے. آپ نے ایک اکابر کی طرف میں ان کو اکابر مانتا ہوں. میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اشرف تھانوی صاحب, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یا باقی جو آپ کہہ رہے تھے ان کو میں اکابر مانتا ہوں. میں فخر سے کہتا ہوں اور جب تک ان کی گستاخی ثابت ہوگی تو میں وہ کہوں گا کہ بھی میں ان سے بری و ذمہ ہوں. لیکن آپ نے اس کو اکابر مانا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی گستاخی کے ذمہ دار تم ہو. جو فتویٰ اس کے اوپر لگے گا کفر کا تو وہ فتویٰ تم پر بھی لگے گا. وہ جو گستاخی کا فتویٰ اس پہ لگے گا وہ تم پہ بھی لگے گا, کیونکہ جو امام کا حکم ہوتا ہے وہی مقتدی کا حکم ہوتا ہے. اگر تمہارا امام گستاخ ہے تو مقتدی بھی گستاخ ہے, کیونکہ جو امام کا حکم ہے وہی مقتدی کا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پہلے کہ آپ کا کفر جو ہے نا ابھی سننے والے ناظرین کے سامنے آ گیا کہ آپ طاہر القادری کو اپنا امام مانتے ہو جس نے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پہلے, پھر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, طاہر القادری کو اپنا اکابر مانا. 2 سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں. جی میرا ٹائم شروع ہوا. کر لیں جی تحقیق. کہہ رہے ہیں جی میں تحقیق کروں گا. تحقیق یہ لیں سامنے, میں اب نا یہ اوپن کر کے رکھوں گا. میرا ٹائم جب ختم ہو گیا ویسے تو مجھے نظر آ رہا ہے چلو تو میں انشاءاللہ خود ہی رک جاؤں گا. یہ لیں جی کریں جی تحقیق. کہہ رہے تحقیق کروں گا. یہ اشرف علی تھانوی خنزیر نے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ بولنا پڑا کیونکہ آپ نے یہ کام خود شروع کیا ہے. غلط ناموں سے پکارنا آپ نے خود شروع کیا ہے اکابرین اہل سنت کو. تو یہ اس کا عدلے کا بدلہ ہے. تو اب آپ مجھے روک نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کام یہ خود شروع کیے. اچھا یہ جو اشرف علی تھانوی خنزیر ہے اس نے یہ جو بغیرتی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید عمر بکر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اور اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تو دیا کوئی نہیں. رہی بات میری طرف جھوٹ منسوب کر دیا جی طاہر القادری کو میں نے اپنا اکابر مان لی. میں نے کب ماننا ہے جی؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے. ریکارڈنگ جب جائے گی تو وہ آپ کے کو جوتیاں بھی رسید کریں گے اور آپ کے اکابرین کو بھی اور سارے دیوبندیوں کو وہ لتر رسید کریں گے کہ کیسے کذاب ہوتے ہو تم لوگ کہ وقت آنے کے اوپر اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے اشرف علی تھانوی خنزیر کو بچانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ منسوب کرتے ہیں. یہ اوقات ہوتی ہے تم لوگوں کی ہیں. یہ لو میں ابھی سکرین سے ہٹاؤں گا نہیں کتاب کو, یہ عبارت لگی رہنی ہے. میں تحقیق کروں گا تحقیق کروں گا تحقیق کروں گا. وہ تحقیق کیسی ہوتی ہے بھائی؟ کیا تحقیق کے لیے بھی اب وہ کرنا پڑے گا جیسے وہ اشرف علی تھانوی کے ماموں نے کہا تھا کہ میرے پچھواڑے کے اندر انگلیاں دو اور عضو تناسل پکڑ کے کھینچو اور بڑوا کا. چلو پورا ہو گیا, خاموش ہو جائے, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. ہاں دیکھو آپ نے خود تسلیم کیا تھا کیونکہ میں نے جب لفظ استعمال کیا ایک گستاخ رسول کا, ایک حرامی نسل کا اور گندی نسل کا, جب میں نے نام بگاڑا تھا طاہر القادری, میں نے نام بگاڑا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے میرے پیغمبر کا گستاخ ہے. ایک پیغمبر کے گستاخ کو میں نے گالی دی اور گالی دینے کی بھی وجہ ہے. میں گالی دینے کا جواز کی صورت بھی قائم کر سکتا ہوں کہ میں اس کو گالی کیوں دی, کیونکہ ایک حلالی جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا, حرامی ہی ہو سکتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرے گا. میں نے اس کا نام بگاڑا. میں نے کہا طاہر القادری
آپ نے اس کا دفاع میں کہا، آپ نے یہ سارا گالم گلوچ یا یہ آپ نے اس کو دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس کو طاہر الپادری کہا ہے وہ ہمارے اکابر ہیں، آپ نے ان کی توہین کی اور اس حرامی و نسل کی توہین کر دی، اس بے غیرت کی توہین کر دی، تو میں ان کے دفاع میں جو ہے نا اشرف تھانوی صاحب کو برا بلا کہوں گا، انور شاہ کشمیری کو برا بلا کہوں گا، تو یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ اس کی تردید کریں گے تو آپ کے بیٹھے ہوئے ناظرین بھی اس کے گواہ ہیں، سب گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا، میں نے طاہر الپادری کہا، آپ نے اسی کے جواب میں کہا کہ بھئی یہ ہمارے اکابر ہیں، آپ کا ہمارے اکابر کو آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جہاں تک عبارت کا تعلق ہے، یہ جو ہے نا میں نے آپ کو کہا کہ کتاب اگر کہ یہ PDF میں تعریفات ہو سکتی ہیں، آپ اصل کتاب سامنے لائیں، اصل کتاب سامنے رکھیں، پھر میں مانوں گا۔ اگر آپ اصل کتاب سامنے نہیں لا سکتے تو میں جاؤں گا اپنی کتاب میں اٹھاؤں گا، دیکھوں گا کہ یہ تمہارے یہ منسوخ کی ہوئی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صفحہ سامنے ہے، PDF میں تعریفات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے تعریفات کی ہوں، مضبوط دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ PDF معتبر نہیں ہے، اصل کتاب سامنے لائیں۔ جی باقی میں 30 سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں، بات کرو۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے، یہاں پر بھی جھوٹ بول دیا آپ نے، وہی ہے نا کہ آپ نے اپنے خنزیر اشرف علی کو بچانا ہے کسی طریقے سے، تو جھوٹ پہ جھوٹ اب باندھیں گے آپ نے سب سے پہلے الیاس پادری کہا تھا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر میں نے پھر اشرف علی خنزیر کہا۔ اب آپ نے بیچ میں طاہر الپادری ڈال دی ہے کہ وہ میں نے طاہر الپادری کہا تھا، حالانکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے، جھوٹ بولنے جمپ لگائیں ذرا، کتنے لگا سکتے ہیں آپ؟ یہ مشین جو انگریز نے نکالی ہے نا، یہ تم کذابوں کو پکڑنے کے لیے نکالی ہے کہ کوئی مکر نہ سکے۔ ہاں جی، وہ پہلے دور ہوتے تھے کہ وہ تم جھوٹ بول کے مکر جاتے تھے، تو اب تو ہر چیز ریکارڈنگ کے اوپر ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو یہ انگریز پکڑ لیتے ہیں، انگریز کی مشینری پکڑ لیتی ہے اور بے نقاب کرتی ہے۔ اور اس عبارت کا جواب کیا ہے؟ تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا، اور یہ وہ عبارت ہے کہ جس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا۔ اگر یہ غیر محققہ عبارت ہوتی تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ ہوتا، اور آج تک تم لوگوں کے دیوبندی مولوی اس کا دفاع نہ کرتے آتے، اور آج پہلی دفعہ یہ کوئی دیوبندی میں نے دیکھا جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں گا۔ مطلب یہ کہ تمہیں تو اپنے مولویوں کے اوپر بھی شک ہے کہ مطلب یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، یا اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں۔ تمہیں اشرف علی کے اوپر بھی ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے، یا مطلب جن مولویوں نے آج تک دفاع کیا ہے اس عبارت کا، حفظ الایمان کی عبارت کا، ان کے اوپر بھی شک ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے وہ دفاع کرتے آئے ہیں۔ وہ جواب تو دو کوئی، میں تحقیق کروں گا جی، مجھے PDF کے اندر بھی تبدیلی کر سکتے ہو، وہ کون سا وہ ایسا طریقہ ہے؟ پھر بتاؤ کہ اس طریقے کے تحت تمہیں یہ ٹائم ختم ہو گیا، چپ ہو جا، ٹائم ختم ہو گیا، اور خنزیر ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ آپ کی بیعت بھی نہیں کرنی، خنزیر کے بچے، چپ ہو جاؤ، بدتمیزی نہیں کرو، آپ بیچ میں بات نہیں کرو، ہم دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، آپ بیچ میں بات نہیں بیعت بھی کرو، نہیں کرنی۔ اب تو نے کی نا، تو خنزیر کے بچے ٹانگ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہم دو کی بات ہو رہی ہے، آپ خاموش ہو بیعت جاؤ، بھی کی نا تو تجھے نیچے آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، آپ بیچ میں خاموش ہو، آپ میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، صاحب کی اگر تم نے توہین کی آپ میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم دو بات کر رہے ہیں نا، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، مفتی صاحب اس کو خاموش کریں، اگر بیچ میں بولنے کی اجازت ہو تو میرا بھی ایک بندہ اوپر لینا چاہیے آپ کو۔ خنزیر کے بچے مفتی صاحب کی توہین نہیں کرنی، چل بات کر جناب اس کو خاموش کراؤ، اس کو خاموش کراؤ، اگر آپ نے دو بندوں بات کرنی ہے تو میرا ایک بندہ اوپر لو، پھر میں بندہ بلاتا ہوں۔ چلیں جی، ٹائم ان کا شروع کریں۔ تو یہ اشرف علی تھانوی خنزیر نے جو کچھ بکواس ابھی ٹائم شروع نہیں ہوتا، ابھی ٹائم شروع نہیں ہوتا، ان کو بولو بند کرو، پہلے آپ اس کا معاملہ سنبھالیں کہ انہوں نے بیچ میں بات کیوں کی، آپ نے حالانکہ کہا تھا بیچ میں کوئی بات نہیں، نہیں آپ کا کرے گا، ٹائم سٹاپ ہے نا، آپ کا ٹائم شروع ہی نہیں، لیکن انہوں نے بات کیوں کی، بیچ میں بات کیوں کی؟ وہ چلو وہ موڈیریٹر ہیں بھائی، وہ خود ہوسٹ ہیں، نہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، جب ہم دونوں کا معاملہ ہے، ہم وہ دونوں کا آپ کا معاملہ ٹائم سمیٹ دیا شروع گیا میں ہے تو تو ان نہیں کو نا اجازت کیا نہیں ہم ہے۔ نے یار، آپ اس لیے تڑپے کہ جب آپ کا ٹائم شروع اور ٹائم کے اندر کوئی بولے، وہ جب ہوسٹ ہے، وہ نہیں بول سکتے دیکھو، ہیں، وہ مجاز رکھتے ہیں۔ ہوسٹ کو اجازت ہے تو ایک میرا بندہ بھی بیٹھنا چاہیے کہ ٹائم ختم ہونے سے بھائی پہلے آپ کا وہ بھی ٹائم نہیں بات نا کرے۔ شروع کیا ابھی، جب ٹھیک ہے، ٹائم شروع آپ کا ہوگا ٹائم تو شروع، پھر آپ بات سنیں، آپ کا ٹائم اطاعت شروع کریے۔ ہونے سے پہلے پھر میرے ایک بندے سے بھی بات کرنا چاہیے، پھر
اور تو آپ سے کوئی جواب دیا نہیں جا رہا تو آپ کا بندہ جواب دے گا. دیکھیں کیا اگر کو نہیں آپ کے پتا؟ سنیں آپ کیسے اگر آپ کے دوسرے بندے دیوبندی کو ہیں؟ بولنے کی اجازت ہے، آپ کے اگر دوسرے بندے کو بولنے کی اجازت ہے تو میرا بھی اوپر ایک بندہ لینا چاہیے اور اور اس چلے کو بھی آپ بولنے کا کی اجازت ٹائم دینی اب چاہیے. شروع کیا جائے کہ نہ کیا جائے بتا دیں. ان کو بولو معذرت کریں اس بات پہ، کس چیز کی معذرت؟ انہوں نے بیچ میں کیوں بولا؟ یار کمال کے دیوبندی ہو یار، یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے، کمال کے دیوبندی ہو. مناظرے کے اصول کے خلاف ہے. چپ کریں، میں ہوسٹ ہوں، اگر تم یہاں پہ مفتی صاحب کی بے ادبی کرو گے تو ہین کرو گے. آپ نے مناظرے کے اصول بنایا تو اس پہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. تجھے بریلی کے بانس کے اوپر لٹکا کے اوپر سے بریلی کا بانس کھول دوں گا میں. بات کرو، ٹائم شروع کرتے کریں گے. یہیں جب دلائل نہیں ہوتے نا گالی اور گولی کا سہارا لیتے ہو تم لوگ. چلو گالی کا سہارا لیتے ہو، جب دلائل نہیں ہوتا گالیوں کا سہارا لیتے ہو. بابر بھائی اس کا ٹائم شروع کریں اور جواب دیں. پہلے آپ معذرت کریں، اس بات پہ معذرت کریں، آپ اس پہ معذرت کریں. اور خنزیر کے بچے معذرت کر کے مفتی صاحب کی بے ادبی کیوں کی تنے؟ حرامی و نسل غلط زبان استعمال کرے گا، میں بھی غلط زبان استعمال کروں گا. مفتی صاحب کی بے ادبی کرے تجھے روکے کوئی نہ ادھر. تم پیغمبر علیہ السلام کی توہین پہلے تو مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا کی ان کو پادری کہا، مفتی صاحب نے اشرف علیہ السلام کی گستاخی. اشرف علی تھانوی خنزیر کہا، تم پہ خنزیر کا بچہ تھا. اب تو مکر گیا، طاہر بات ہے. الپادری کہہ رہے، اب تو نے طاہر الپادری کا یہ بدتمیزی. چل اب اپنا ٹائم شروع، یہ بابر بھائی اس کا ٹائم شروع کریں. چلیں ٹائم شروع کر دیں اس کا. میں اپنا ٹائم بھی اسی پہ لگاؤں گا. جناب انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اس پہ معذرت کریں گے، آگے بات چلے گی. اصول کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے، ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. نہیں جہاں تک انہوں نے نا آگے بات نہیں آپ بیچ میں بات نہیں کریں. مفتی صاحب اگر میرا ٹائم چل رہا ہے آپ بیچ میں بات نہیں کریں. بھائی ڈیبیٹ ختم ہو گئی یار. ابھی میرا دوبارہ سے ٹائم شروع کریں. آپ میرا دوبارہ سے ٹائم شروع کریں. آپ نے شروع میں یہ حرکت کی تھی، آپ نے یہ حرکت کی تھی. نہیں نہیں ہو گئی، ختم ہو گئی ہے بھائی، جیت گئے آپ، جیت گئے یار، میں نے آپ جیت گئے ہیں بھائی جی. چپ بات کریں ہمیں. نہیں اب ایسے یہ نہیں دیکھیں چلے گا یہی جناب. اشرف علی اگر میں تھانوی جناب گانڈو بولا جو تھا وہ بدتمیزی جلد 9 ہے ملفوظات حکیم الامت کے خلاف اور ورزی صفحہ نمبر 212 معلوم بات ہے. تو یہ جیسے نہیں کر رہا ہوں گانڈو مفتی. اس کا امام ہے اور ویسا ہی اس کا ماما بھی جو ہے نا وہ بھی گانڈو. اب وہ کہتا ہے اس کے مامے کو بلوایا تقریر کے لیے کہ تقریر آگے کر جاؤ، تو اس کا ماما کہتا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ تقریر میں تب کروں گا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا. اور اس وقت میں حقائق کو معرف بیان کروں. اور بڑوو، ہم لوگ تمہیں بڑوا کہیں تو تم آگے سے ٹپ کھلوتے ہو. تو جب تم تقریروں کے لیے جاؤ تو اس وقت تمہارے پچھواڑے کے اندر دیوبندی بچے انگلیاں ٹھوکیں اور تمہیں نعرے لگائیں بڑوا رے بڑوا، تو اس وقت تم بڑے خوش ہوتے ہو کہ یہ روحانی چیزیں ہیں اور حقائق و معارف بیان کریں گے ہم، اور یہ حقائق و معارف ہے. جی مفتی صاحب دیکھیں خنزیر کا بچہ یہ دیوبندی کافر. دیکھیں میں نے کتاب پیش کی، حافظ محمد خان عثمانی دیوبندی ہے، اس کی 2 کتابیں، اس کو میں نے نام بھی بتایا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے یہ ہمارا، یہ دیکھو ہمارے پاس دلیل ہے، میں اس کو دکھا رہا ہوں، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لو، جا کے فیس بک پہ دیکھ لو، جا کے گوگل پہ دیکھ لو. پھر اسی حوالے کی تائید کے رشید احمد گندگو خنزیر کے بچے کے، اس نے بات کرنی ہوئی نہیں تھی اس پہ تو نہیں نا. مفتی صاحب حفظ آپ الایمان ایک بات کی عبارت کے اوپر تو اس نے آنا ہی نہیں تھا نا. ایک بات میں کروں، یہ لوگ تو آج تک تحفظ کر رہے ہیں اشرف علی کا، آج تک تحفظ کر رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے مولویوں سے وہ جا کے پوچھ لو، وہ تحفظ ہوا ہی نہیں ہے. ویسے یہ مامے بنے ہوئے ہیں ختم نبوت کے ٹھیکے دار. ہاں جی، ہم ختم نبوت کے محافظ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹھیکے دار بن گئے ہیں ختم نبوت کے. ابھی مفتی اے بی آر جو جعلی وہ داڑھی منڈا جو کہتا ہے، مفتی کہتا ہے میں نے 100 روپے کی آئس کریم کرائی، اس خنزیر کے بچے نے فتاوی قادریہ جس کو کہتا ہے یہ تمہاری کتاب ہے، اسی کو پیش کر کے اپنے منہ پہ جوتیاں ماری ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آؤ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ آیا ہوا نیچے اے بی آر، لوں اس کو کہوں آؤ فتاوی قادریہ پہ بات کریں. نہیں اس کو لیں اور
اس کی تو گالیاں سننی ہے تو وہ سن لیں ہاں لیں اس آؤ کو. بھائی اس نے نا وہ الو ماں جو دیوبند ہے. ہاں بھائی صاحب چل میں اے بی اچھا آر یہ مجھ سے دیتا بات کر. جی میری اے بی آر مجھ سے بات کرنی ہے. نہیں 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 مبشر کے لیے آیا ہوں، تیری کیا ہوگا؟ نہیں وہ چل نس جا پھر تو چل خنزیر کے بچے بھاگ جائے ادھر سے. تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، بھاگ جائے ادھر سے خنزیر کے بچے کافر بدترین مرتد ملعون. مجھ سے بات کرو جس مرضی حوالے پہ فتاوی قادریہ پہ بات کرنی ہے. تمہارے رشید گندگو وہیں پہ حوالہ جو تم نے پیش کیا وہیں پہ لکھا ہوا ہے خنزیر کا بچہ مرزا قادیانی کو مرد صالح کہتا تھا. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا خنزیر کا بچہ، یہ کوئی مجھ پہ کوئی الزام نہ لگائے، خود ان کا فتویٰ ہے یہ، میں آپ کو فتویٰ حوالہ دے دیتا ہوں. خود ان کی کتاب ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں میں خنزیر سے بھی بدتر، میں کتے سے بھی بدتر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور وہ جو تمہارا بندہ آیا وہ مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دامت و برکاتہم العالیہ ان پر بھونک کر گیا ہے وہ، اس لیے ہم یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. اچھا وہ خود کہتا ہے کہ میں سور سے بھی بدتر ہوں. اس سور کے بدتر جو رشید گندگو ہے جو، اس نے وہیں پہ والا جو تم نے پیش کیا وہیں پہ وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی مرد صالح ہے، مرد صالح مسلمان ہے. اور آج تک تم لوگوں نے ایک فتویٰ جو ہے وہ دکھایا نہیں، اپنے دیوبندیوں کا فتویٰ دکھایا ہو کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا. تمہاری منجی ہم نے وہ طیب کی براڈ پر ایسی ٹھوکی ہے، ایسی ٹھوکی ہے. یہ جو کہتا تھا نا یہ جو تمہارا علامہ مفتی کترینہ کیف ڈنگ ڈونگ جو جعلی یزیدی ملعون کافر ملعون ہے، وہ اس کو جب بریلی کا بانس دیا وہ بریلی کے بانس کا مزہ بھی لیتا تھا ادھر. وہ بھی سنا دیتا ہوں میں تمہیں، وہ بریلی کے بانس کے مزے بھی اس نے لیا وہاں پہ. اچھا جی یہاں جی حکایات اولیاء دیوبندی مولویوں کی، بلکہ دیوبندی اولیاء اللہ جو ہے نا ان کی حکایات ہیں، اور یہ بھی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھی ہے، اور اس کا یہ جو مطبوعہ ہے مکتبہ عمر فاروق ہے، اور صفحہ 165 ہے. سنے جی حکایت نمبر 209 ہے. حضرت حافظ صاحب کے مزاج اور خوش مزاجی کے بہت قصے بیان فرمایا کرتے تھے. ایک بار فرمایا حافظ صاحب کو مچھلی کے شکار کا بہت شوق تھا. ایک بار ندی پر شکار کھیل رہے تھے، کسی نے کہا حضرت ہمیں، آپ نے فرمایا ابے ماروں تیری. منقول از تذکرۃ الرشید. ابے ماروں تیری. اوے مفتی اے بی آر، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا بعد میں ماری بھی نہیں، ماری تھی کہ نہیں ماری، یہ نہیں لکھا یہ ابھی؟ استاد شاگرد آپس میں یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں دیوبندی مدرسوں میں. یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سارے ماری تو گانڈو، تھی، پوری جماعت ہی گانڈو. ماری تو تھی. وہ لکھا ہوا ہے کہ زنو مرد جیسا فائدہ بھی اٹھایا. یہ دیکھیں وہ نیچے آیا وہ گالی باز، اس نے بریلی کا بانس لے کے مزہ لیا تھا. نہیں ایسا نہیں. یہ ایسے بریلی کا بانس فٹ کیا تھا تمہارے اندر ہم نے. اور چوپو امب دیوبندیوں، اور چوپو امب. یہ خوابوں کی بات کر رہا تھا. کوئی حوالہ کوئی پیش کیا، سب نے دیکھا، کوئی حوالہ پیش کیا، اس کے گھر سے والا، اس کے اشرف علی پستانوی اس کے گھر کا والا میں دیکھ کے اس کی تائید بھی بتا رہا ہوں. لیکن وہ خنزیر کا بچہ گالیاں دینے پہ اتر آیا تھا. ان کی خوابیں آپ چیک کریں سما معاذ اللہ کہ جی وہ جو اچھا جی یہ لیں جی حکایات اولیاء دیوبند دوبارہ کھل گئی ہے، صفحہ 228 ہے، اور یہاں پہ ایک ولی اللہ دیوبندیوں کا ولی اللہ ہے، اور حکایت نمبر 304 ہے. ایک دفعہ گندگو کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گندگوہی اور حضرت تھوتھنی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گندگوئی نے حضرت تھوتھنی سے محبت میز لہجے میں فرمایا یہاں ذرا لیٹ جاؤ، یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت تھوتھنی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر
رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو۔ ہاں جی، یہ ہے دیوبند کے اولیاء۔ ہاں جی مفتی صاحب یہ تو چیک چپاک ڈم ڈم ہو گیا پھر۔ ہاں جی، ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، جلد نمبر 1 صفحہ 286 ہے۔ ایک حافظ صاحب کی حکایت ہے، گو فحش ہے مگر توضیح کے لیے کافی مثال ہے۔ وہ یہ کہ شاگردوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ شب کو حافظ جی پہنچے اور روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے۔ بھلا کیا خاک مزہ آتا۔ صبح کو خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی مزہ نہ آیا۔ لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں، کہنے لگے اجی حافظ جی، او دیوبندی حافظ جی، یوں مزہ نہیں آیا کرتا، مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے۔ اگلے دن حافظ جی نے بیچاری کو خوب ہی زد و کوب کی، مارے جوتوں کے بیچاری کا برا حال کر دیا۔ گل مچنے پر اہل محلہ نے حافظ جی کو بہت برا بلا کہا، بڑی رسوائی ہوئی۔ صبح کو پہلے دن سے بھی زیادہ خفا ہوتے آئے اور شاگردوں سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا حافظ جی مارنے کے یہ معنی ہے کہ اس کے موافق عمل کیا۔ تب حافظ جی کو معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے، حقیقت سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہے۔ اور بیان کون کر رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب۔ واہ 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 واہ۔ بڑوارے بڑوا تو ہو گئے ہیں نا۔ ہاں جی، شاہ جی وہ بھی دکھا دیں کہ وہ جو ماری تھی حافظ نے دیوبندیوں کی شرم گاہ وہ ہوتی کیسی ہے؟ ہاں وہ سارا آ رہا ہے آگے، پٹاری کھول لی ہے میں نے۔ لو جی، اشرف السمانے ہے، ادارہ تلیفات اشرفیہ ہے، صفحہ 64 ہے۔ سنیں جناب، نیڑے نیڑے ہو جاؤ بھائی دیوبندیو، اج پتر تہاڈی لتر پریڈ کرن دا دل کر رہا ہے میرا۔ تسی دھکے نال ہی جڑا وے سانو اپنے موضوع تو ہٹانا ہے تے چلو ٹھیک ہے، پھر کوئی گل نہیں۔ ایک بار عشق کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بےہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرت نہیں پڑتی۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سے دری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا کہیے کہیے۔ آخر نے غائط شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں ہے۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غائط درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، شاہ جی اگر میری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تو عورت بنے گا۔ شاہ جی اگر میری قاسم تھوتنی آ جائے اور میں اسے وہی فائدہ اٹھاؤں جو زنو مرد آپس میں اٹھاتے ہیں تو مجھے ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ ہوئے گا ہوئے گا۔ تذکرہ تو رشید کھل گئی ہے جناب، صفحہ 100 ہے۔ ایک بار بڑے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک نو عمر دیہاتی بے تکلف پوچھ بیٹھا کہ حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ رے تعلیم سب حاضرین نے گردنے نیچے جھکا لی، مگر آپ مطلق چین باچی جبیں نہ ہوئے بلکہ بے ساختہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانہ، جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے ویسے جو مجمع والے تھے ان کو تو شرم آ گئی، لیکن رشید گندگو بڑا بغیرت تھا، اس کو شرم نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ دیوبندیوں کی عورتوں نہیں، یہ تو شرم و یا کے پیکر ہوتے ہیں نا۔
ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। अच्छा जी, मलफूजात आ गए हैं जी। हकीमुल उम्मत जिल्द 3 है और सफ़ा है 255। हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद यकूब साहब इस एतकाद की एक मिसाल बयान फरमाते थे, है तो फुहश मगर है बिल्कुल चिस्पा। फरमाया करते थे कि अवाम के अकीदा की बिल्कुल ऐसी हालत है जैसे गधे का उज़्वे मखसूस बढ़े तो बढ़ता ही चला जाए और जब गायब हो तो बिल्कुल पता ही नहीं। वाकई अजीब मिसाल है। ये है जी इनकी कुरान और हदीस की तफसीरें और शुरूहात। ये है दीन और ये है तबलीग। ये जो तबलीग की जमात इन्होंने बनाई हुई है ना, तबलीग करते हैं जी हम, तबलीग अल्लाह की बातें करते हैं, अल्लाह की बातें, आओ जी अल्लाह की बातें करने के लिए चिल्ले पे चलो जी। तो वहां पे ना बिठा के ना सारे बंदों को गोल दायरे में, तो ये सुनाती हैं ये चीजें, ये होती है तबलीग इनकी। हाजी ये जो अभी आया था तो उसका अकीदा यानी कि गधे के उज़्वे तनासुल जैसे ही था। अभी जब उसको जवाब नहीं आ रहा था तो घट गया। हाँ, हाँ। अच्छा, पटारी में खोल लीजिए तो जे 8वीं पोस्ट ते मैं पहुंचे हूं ते उस्मान होना मुफ्ती साहब मैंने एक सवाल करना था। हाँ जी, हाँ जी। सवाल ये था, ये जो आपने इससे 2 हवालों से पहले एक हवाला पढ़ा था कि हाफिज साहब ने शादी कर ली, पहले उसको ज़दको किया, फलां टमकान किया, यानी हाफिज साहब ने सारी उम्र लवातत कराई, मारा ना। उन्होंने ये कहा था कि मजा जो होता है ना निकाह के अंदर, मजा होता है ब्याह मारने में आता है। तो वो ना रोटी लगा के ना, तो वहाँ शर्मदानी औरत की जो शर्मगाह थी वहां पे लगा उसके साथ रोटी लगाते जी खाते क्या रहे। बात, क्या बात है। अच्छा, सवाल ये इश्काल पैदा होता है कि क्या उन्होंने सारी उम्र लवातत किया जिनको निकाह के काम ही नहीं पता थे? ये सारे लूतीबाज ही निकलते हैं। वो वैसे ही ना भाई, जैसा बीज होना है दरख्त तो वैसा ही होना है ना। मतलब तो उनके काबिरीन वगैरह एक नंबर दे। आप सुन नहीं रहे? शिगिर्द भी वैसे ही, जैसे उस्ताद वैसे शिगिर्द। वो ये ऐसे ही है भाई। आप देख लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, बच्चेबाजी के जितने केस आज तक सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, यानी मदरसों के अंदर जो बच्चेबाजी होती है, तो या मतलब ये कि थाने कचहरियों के अंदर जाके चले जाएं, जो रिपोर्ट हुई आज तक टोटली देवबंदी मदरसों के, यानी उनमें से एक भी आपको ना ही शिया का कोई मदरसा, ना ही वाबियों का कोई मदरसा, ना कोई बरेलवियों का कोई मदरसा, टोटली देवबंदी। असल उसकी वजह है ना एक कि भाई इनको ये इनके पुरखों से ये चीजें मिली हैं, ये होते ही ये करते ही ये हैं ये लोग। जी शायद जी ये ना अशरफ अली थानवी के बारे में लिखा है कि 9 उम्र लड़कों से इख्तलात में एहतियात लाजम है। कहते फरमाया करते कि मैंने अपने लोगों को ममानियत कर दी थी कि तसनीफ़ के कमरा में जहाँ मैं तन्हा होता हूँ किसी 9 उम्र लड़के को ना भेजा करें। मुझे अपने नफ्स पर एतमाद नहीं, नफ्स बहक जाता है। आगे कहते हैं कि इसका असर ये हुआ कि खानकाह के लड़कों से परहेज़ और एहतियात करने लग गए। वो खंजीर खुद कह रहा है कि मेरे कमरे में हवाला रिपीट करते हैं। हवाला मजालिस हकीमुल मरीज यानी हकीमुल उम्मत सफ़ा 57। मैं हवाला वो ग्रुप में शेयर कर दिया। नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बोल के बताएं। जी बोल के पूरा हवाला कंप्लीट हवाला करें जी। मजालिस हकीमुल उम्मत। एक मिनट मैं भी जरा देख लूं मेरे पास ये किताब रखी है कि नहीं। ये रेख्ता से मिलेगी किताब, मैंने भी रेख्ता से ली थी। अच्छा, मजालस हकीमुल उम्मत जी। नहीं मेरे पास ये नहीं है। PDF कर देंगे ना, सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे आपको। अच्छा, मैंने उस्मान भाई ये अर्ज करनी थी एक, मैंने छोटी सी तो कीर भाई माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमाए, अगर ये हमें वो नज़म सुना दें भड़वे वाली तो ज़रा माहौल में ज़रा ताजगी आ जाएगी। क्या फरमाते हैं आप? मुफ्ती साहब भी आज तशरीफ फरमाए, अगर वो भी सुन लें ये प्यारी सी नज़म।
جیسے انہوں نے پڑھی ہے نا ریکارڈنگ وہ صحیح رہے گی. تو جیسے تقیر بھائی کو اچھا لگے. آڈینس بھی ماشاءاللہ آج کافی ہلا گلا ہو رہا ہے, اوپر نیچے آڈینس ہو رہی ہے, تو ذرا وہ بھی سن لیں. اور کچھ ان کے اکابر کے یہاں پر لونڈے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سن لیں اچھا کہ ان کے یار، یہ اکابر کے مجالس اوپر حکیم کیا نظم الامت ہے. مجھے آرکائیو سے مل گئی ہے. مطبوعہ کون سا ہے؟ میرے پاس دارالاشاعت آئی ہے. جی شاہ جی میں مطبوعہ بتاتا ہوں اس کا. جو میرے پاس اس کو یہ مجھے وہ آرکائیو سے نہیں ملی تھی یہ کتاب. جو مجھے ملی تھی وہ کتاب یہ ملی تھی ادھر. ایک سکرائب ہے .com, ایک ریختہ ہے. ان دونوں پہ پڑھی ہوئی ہے. ریختہ کے اوپر جو ہے نا اس کا مطبوعہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہو رہا ہے. آپ صفحہ بتائیں گے نا تو پتہ چل جائے گا. مطبوعہ اور صفحہ دونوں چیزیں بتائیں تاکہ ریکارڈنگ پہ آ جائے. اصلاحی کتب خانہ دیوبند ریختہ نے وہ والا مطبوعہ رکھا. میں آپ کو اس کا مطبوعہ بتاتا ہوں کہ وہ ہے پنک کلر کا ہوگا. میں ابھی بتاتا ہوں. میں اصلاحی کتاب کتب خانہ دیوبند ہے ریختہ کے اوپر. صفحہ بھی بتا دیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. عثمان بھائی حوالہ جب بھی دینا ہے کمپلیٹ حوالہ دینا ہے. مطبوعہ بھی بتانا ہے, صفحہ بھی بتانا ہے, تاکہ ریکارڈنگز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر ریکارڈنگ کے اندر آ جائیں, لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں. کچی بات تو کرنی ہی نہیں نا, بالکل نہیں. استاد محترم جی ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲਣ ਦੀ. ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ. نہیں نہیں, وہ کمنٹ کھول کے فائدہ کوئی بتائیں, کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو تو بتا دیں کہ یہ فائدہ ہے جی. نہیں تو بتائیں, فوائد بتائیں, بتانے چاہیے. کوئی فائدہ ہوگا تو ضرور کریں گے یہ کام. کوئی بتائیں کہ یہ فوائد ہیں جی اس کے, یہ فائدہ ہوگا. کوئی بتائیں کوئی دو چار فائدے. میں نے تو آج تک نہیں کوئی فائدہ دیکھا. الٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمنٹوں کے اوپر نظر ہوتی ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے سے توجہ ہٹ جاتی ہے. وہ آپس میں نیچے لگے ہوتے ہیں ٹپ 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 دونوں طرفہ. تو جو متکلمین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر بات کیا چل رہی ہے. تو الٹے نقصان ہے, اس کا فائدہ تو کوئی نہیں. اس لیے کوشش فرمائیں جب بھی براڈ کریں, اور اگر کسی کو بھول جائے تو اس کو یاد کروا دے کوئی بندہ بھی کہ دیکھو جی نیچے سے کمنٹ بند کر دے. عثمان بھائی کو حوالہ ملا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ میں شاہ جی لیپ ٹاپ اوپن کر لیا, بس 1 منٹ دیں, میں اب وہ فولڈر نکالوں. ہاں صحیح ہو گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے مطبوعہ استاد محترم ادارہ تصنیفات اولیاء, مکان نمبر 300, یہ ترتا علی گلی نمبر جعفر آباد دلی. صفحہ بتائیے, صفحہ بتائیں. صفحہ میں نے 57. ایک منٹ. یہی نا آپ کے پاس اب بھی مطبوعہ؟ ایک منٹ. 50 57. اچھا اب نا فہرست میں ذرا جاؤ, اور فہرست میں اس کا عنوان کیا دیا ہوا ہے وہ دیکھو ذرا. نو عمر لڑکوں سے اختلاط سے احتیاط. ایک منٹ ٹھہرے. ہمارے پاس جو مطبوع ہے نا 9 عمر. اچھا فہرست کا کہہ رہا ہوں, فہرست کے اندر یہ عنوان دیا ہوا ہے.
जी जी अच्छा, पहले नौ उम्र लड़कों से इख्तलात में एहतियाज, बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखा ना, ये है असल हवाले तक पहुंचने का तरीका। और सफा पढ़ रहा है ये, बिल्कुल यार, ये दारुल इशात ही है भाई, अल्लाह के बंदे। ये देखो, मैं अब ओपन करता हूं, ये देखो, ये वो ही है। तो ये मजालस हकीमुल उम्मत, ये दारुल इशात कराची है, और सफा था 57 ये है, जी यही है ना। जी जी उस्ताद मोहतरम। फरमाया कि मैंने अपने लोगों को ममानत कर दी थी कि तसनीफ के कमरे में जहां मैं तन्हा होता हूं किसी नौ उम्र लड़के को ना भेजा करें, मुझे अपने नफ्स पर इत्माद नहीं। इसका असर ये हुआ कि खानका के सब लोग लड़कों से परहेज और एहतियात करने लगे। बल्ले भाई बल्ले, बल्ले हो तो अड़िया रूहानी ता, बल्ले भाई बल्ले, बिल्कुल ठीक हो उस्ताद गया। मोहतरम ये वाली पीडीएफ भेज दे मुझे भी, ग्रुप में भेज दे। अभी जी हेलो जी, ये आई, ये तो कोई मसला ही कोई नहीं। इसी किताब में है उस्मान भाई, खलीफतुल्लाह महदी, इसी किताब में है कि हाजा खलीफतुल्लाह महदी, जो हदीस है वो बुखारी में है, जैसे मिर्जा कादियानी ने लिखा ना अपनी किताब में, अच्छा वही अच्छा अच्छा वही अच्छा, इसके कौन सा सफा है, सफा बताएं। जो मेरे पास मतबूआ है ना उसका सफ़ा उस्ताद मोहतरम, एक मिनट, अच्छा उसका सफ़ा है 223, मजालस हकीमुल इस्लाम 223 सफ़ा। हकीमुल और इस्लाम मजालस अलग है, हकीमुल उम्मत मजालस अलग है। नहीं, मजालस हकीमुल इस्लाम मैं कह रहा हूँ, अच्छा, मजालस हकीमुल वो इस्लाम अलग किताब है ना, वो रेख्ता पे पड़ी है, वो रेख्ता पे पड़ी है। मजालस हकीमुल इस्लाम। हाँ जी, एक 223 वो मैंने भी अभी वो भी सामने वो भी निकाली है, एक मिनट ओपन देख कर ली लेने दो पीडीएफ, जरा। और रेख्ता पे लिखा है, लिंक मैंने लिखा है, पढ़िए पढ़िए पे क्लिक करें तो वो ओपन हो जाएगी मजालस पीडीएफ, उसमें 223 हकीमुल इस्लाम, जी 223 पे आ जाए। बिल्कुल, एक मिनट ठहर जा जरा। ये मतबूआ है जमजम बुक डिपो देवबंद, यही है ना। नहीं, अदारा हाँ। तसनीफात ओलिया जाफराबाद दिल्ली वाला है मतबूआ, ये रेख्ता पे पड़ी है। अब भाई ये भी रेख्ता पर गया, फिर चल सफा बता जरा। 223 223, एक मिनट ठहर जा। 223 सफे का, हाँ, ज़हूरे महदी अलैहिस्सलाम, यही, आहो आहो आहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते बिल्कुल, हैं ये हदीस सही बुखारी शरीफ में मौजूद है कि गैब से हाँ, वाज़ है जी। ये ज़हूरे महदी अलैहिस्सलाम, ठीक है। हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तामिऊ लहू व अतीऊहू, यानी ये अल्लाह के खलीफा महदी हैं, इनकी बात मानो और इनकी इताअत करो। उस वक्त ये आवाज आलम में गूंजे उठेगी कि इस वक्त महदी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, और ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम की आखिरी लामत ये होगी कि हज का जमाना होगा। अच्छा, ऊपर लिखा है ये हदीस सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। जी ओए निकाल के तेरी दिखाएं। खैर। अच्छा, एक मिनट, मतलब ये कि ये तो मिर्जे कादियानी ने गप मारी थी, और यही गप जो है वो देवबंदी मौलवी ये गप मार रहा है। हाँ जी, ओए होए होए होए, ठीक हो गया। एक मिनट मैं जरा, अच्छा दूसरा भी हवाला ले लें उस्ताद एक मोहतरम। मिनट इसका मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लूं यार, ये सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये मजलस मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब की मजलस है, ये है इल्मो मार्फत
اور بزرگوں کے واقعات سے بھرپور. اور بالکل مفتی تقی عثمانی نے مطلب کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ چوری کی ہے مرزا قادیانی سے یہ بات. جی. او ہو چور. اور دوسرا نا استاد محترم مفتی تقی عثمانی نے کتاب لکھی قاری محمد طیب ویسے بھی خلیفہ اشرف علی پستانوی کا کوئی کہے نا کہ یہ تو ہمارا ہے نہیں, تو ابھی مفتی تقی عثمانی نے کتاب لکھی ہے اکابر علماء دیوبند, اس میں 7واں نمبر قاری طیب کا ہے. کس نے کتاب لکھی ہے؟ مفتی تقی دانتوں والی سرکار نے, مفتی تقی عثمانی نے. ہاں لکھی ہے تو کیا ہوا ہے؟ اس کے 7ویں نمبر پر جو اکابر آتا ہے نا ان کا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے حکیم الامت قاری طیب جس نے یہ کتاب لکھی ہے نا, وہ 7ویں نمبر پہ اکابر. اچھا. میں نے کہا یہ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی انکار کرے نا تو بندہ منہ پہ چپیڑ مار دے کہ یہ اکابر بھی تمہارے. ٹھیک ہے. تو یہی بات عاجز نے وہ اپنی کتاب 200 جھوٹ کے اندر لکھی ہے, وہ مرزا قادیانی والی. جی بالکل. اچھا ایک سیٹ میں چھوڑ رہا ہوں, نیچے کوئی کالر آئے تو میں ان کو لینا چاہ رہا تھا. ایک بھائی نا سیٹ چھوڑیں, میں لیتا ہوں. فدیان صحابہ یہ کیا ہے, یہ آ جائیں کال پر. اچھا استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم اچھا یہی حوالہ نا. سلام یار کرو گل, میں ذرا نا کتاب ایک لب رہا ہوں لائبریری چوں, کرو گل تسی. اچھا استاد محترم ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے تو اگر کمنٹس کھول دیں تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی ہوں کہہ رہا سی کہ کوئی کمنٹ کھولن دے کوئی فوائد دسو گے تو پھر ہی کھلن گے نا کمنٹ. او استاد جی پھر اسی بھی تھوڑا بہت اتنے ہاتھ چھت صاف کر, ہوں تے وہ ڈیبیٹ مک گئی ہے نا استاد نہیں جی. تو وہی نا وہ کوئی یعنی اے فائدہ ہے کہ ہاتھ صاف کرنا, کوئی فوائد دسو 2-4. اسی بھی تے استاد جی تھوڑا بہت تھلے کرنا ہوتا ہے نا پھر. وہی نا مطلب تھوڑا بہت جڑا کرنا ہوتا ہے وہ بھی فائدہ. نہیں ہے خیر ہوتا فائدہ کوئی بھی فائدے نہیں. دسو نا, کوئی 2-4 فائدے دسو گے نہیں تے کوئی کام تے نہیں نا ٹرنا. ٹھیک ہے استاد محترم, لبیک. گل ہے کہ کوئی کمنٹ کھلن دے کوئی فائدے کوئی نہیں, میں کہنا پیا الٹے نقصان نے. تے اگر ڈیبیٹ نو مضبوط کرنا چاہتے ہو تے ایک کمنٹ بند رکھو, جنوں کوئی پیٹ چ درد ہوئے گا وہ کال پاوے اتنے آئے. ڈیبیٹ دا رستہ پھر کھلنا جے تہاڈا, نہیں تے انج ڈیبیٹ دا رستہ بند رہنا. اچھا یہ جو قادیانی ہے نا استاد محترم, انہوں نے تو چلو یہ جواب یہ دے دیا کہ جی مرزا قادیانی سے سبقت لسانی ہوئی ہے, یہ سبقت قلم ہو گئی. اچھا یہ وہ قابل قبول تو نہیں ہے, لیکن دیوبندیوں نے اس کا جواب پتہ کیا دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں کہتا ہے کتاب ہے انتظار مہدی و مسیح, اس میں دیوبندی یہ جواب دیتے ہوئے یہ خنزیر کا بچہ وہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ بہت سے نسخے ہیں بخاری کے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بخاری کے سارے نسخے جو ہیں وہ مسلمانوں نے پڑھ لیے, مسلمانوں نے کیا پڑھ لیے ہیں. تو اس لیے ہمارا جواب ہے کہ یہ بخاری میں ہے. اپنا تعارف کروائیں جناب. آپ دیوبندی ہیں؟ دیوبندی ہیں آپ؟ دیوبندی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہماری بات چل رہی تھی حفظ الایمان کی ایک عبارت کے اوپر کہ آپ کے اشرف علی تھانوی نے گالی دی ہے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس جو بات چل رہی تھی آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں آپ دفاع؟ اسکرین بڑی کرے پہلے. یار کرتے ہیں بڑی, پہلے آپ بتائیں آپ دیوبندی ہیں, کٹر دیوبندی ہیں یا آپ تقیہ باز دیوبندی ہیں؟ نہیں میں کٹر دیوبندی ہوں. چلیں تو پھر آپ حفظ الایمان کی عبارت کا اس کا جواب دیں گے. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں, استاد محترم نے بھی پڑھی تھی, میں بھی پڑھ دیتا ہوں. میری اسکرین عبارت بڑی میں کریں پہلے, میری اسکرین پہ عبارت لگی ہوئی ہے اس کا جواب دیں. نہیں تو آپ نے اپنی گستاخانہ اس عبارت کا جواب نہیں دینا. آپ کہہ رہے ہیں نا میں دیوبندی ہوں, آپ ہیں نا دیوبندی, آپ نے کہا الحمدللہ میں دیوبندی ہوں. تو یہ جو آپ عبارت بریلویوں ہے, کی اس گستاخانہ عبارت کا جواب دیں. اچھا بریلوی گستاخ ہیں؟
بالکل گستاخ ہیں. اس عبارت کا جواب دیں جو میں نے لگائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی سنیں، آپ نے کہا کہ بریلوی ہیں گستاخ، ایسے ہی ہے؟ یہ ایک نہیں بلکہ میں ابھی حوالہ دینے لگا ہوں. یہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بریلوی تو سچے عاشق رسول ہیں. یہ حوالہ سنیں میرے، یہ ہے کتاب آپ کی ہے تہمت وہابیت اور علماء دیوبند. کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جب مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا کہ فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر دیے ہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالی عند اللہ مرحوم و مغفور ہوں گے. یہ نیک گمان حسن زن کے طور پر نہیں، ہماری تحقیق یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ حضرات سچے مومن اور مسلمان ہیں. آپ کہنے گستاخ ہیں، تو جو گستاخ کو مسلمان کہے وہ مسلمان انہوں نے وہ رہتا ہے؟ مذاق کیا تھا جیسے وہ. مذاق کیا؟ ہاں مذاق کیا ہے. تم نے اچھا سیریس میں ٹھیک لے ہے. لیا، وہ مذاق کیا ہے انہوں نے. چلے یہ ایک اور حوالہ سننے، یہ سارے مذاق آپ سنیں ذرا. وہ سارا اکابر کا مذاق ہے، مقام، سارے مذاق ہے. اکابر کا مقام یہ تواضع. مذاق ہے سارا اچھا چلے مذاق ٹھیک ہے. ہے، ٹھیک مذاق کو چلے چھوڑو، ٹھیک ہے. آپ مذاق کو آپ سیریس کی میں لے بات لیتے ہیں. آپ کی بات لے لی. عثمان بھائی جیسے رافضی تقیہ کرتے ہیں نا، ویسے ان میں بھی تقیہ ہوتا ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ درست دیکھیں کہہ نا، رہے وہ ہیں. مرزا یہ جی بھی میں نہیں تقیہ کہتا بات کہ میں ہے. نے گستاخی کی تھی نا، جب اللہ کی گستاخی کی تھی وہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا کہ تمہاری بیویاں مرد بن جائیں گی، جبکہ وہ اللہ کی طرف یہ بات لوٹا رہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بعد. بات سنو. میں اچھا یہ تمہارے بات سامنے دوسرا والا لے لو. آپ نے کہا وہ مذاق کر رہا بات ہے، سنو. یہ دوسرا بات والا تو سنو. لے لو میرے بھائی. آپ نے گستاخ کہا، جو گستاخ کو مسلمان کہے وہ تو کافر ہو گیا. بات سنو. یہ بات دیکھیں سنو. لکھا ہے میں دیوبندی میری کی، بات سنو. یا یہ سنو تو صحیح والا. کہتے ہیں کہ حضرت دوسرے مسلک کے اکابر کا ہمیشہ احترام کرتے. میں نے بارہا ان کی زبان سے، یہاں پہ لفظ ہے اعلیٰ حضرت، میں نے بارہا ان کی زبان سے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار اور اعتراف سنا. یہ آپ کسی کو عاشق میری بات رسول سن. کہتے ہیں، وہ مذاق میں کہتے ہیں؟ بات سن. میں تیرے سامنے بریلویوں کی گستاخی کی عبارت لگاتا ہوں، اس کا جواب دے. آپ نے کہا جو گستاخ ہو وہ تو کافر ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ. تم پیغمبر علیہ السلام کے گستاخ کو کافر کہتے ہو مسلمان. جو گستاخ کو مسلمان مانے اور کہے میں کہ آپ ان سے کے سوال نام جو مبارک سوال کو کیا ہے اس کا جواب دو. میرے بھی یار بات نہیں سننا. آپ پیغمبر کے گستاخ کو کافر کہتے ہو آپ نے مسلمان. گستاخ کہا، آپ نے گستاخ کہا نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کو. ابھی میں نے آپ کہا سے یہ کہا کہ آپ گستاخ کو مسلمان مانتے ہیں یا کافر. جو گستاخ کو مسلمان کہے وہ میں کیا جو ہے؟ سوال وہ کیا اس کا یہ جواب اپنا دیں. حکم بیان کریں. آپ گستاخ کو کافر کہتے ہیں یا مسلمان. ہم تو کافر مانتے ہیں. آپ کے اشرف علی تھانوی حفظ المان کی عبارت ابھی میں پیش نے کر جو رہے تھے، سوال ہم کیا اس کا جواب کافر دیں. مانتے ہیں. جتنا سوال بالکل کیا اس کا گستاخ کو جواب کافر دیں. مانتے ہیں، نبی کے گستاخ کو مسلمان مانتے ہیں کافر. کافر مانتے ہیں. کافر مانتے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے عبارت لگانے لگا ہوں. اگر اس میں ٹھیک ہے، گستاخی ہے تو آپ بولو کہ یہ کافر ہے، بریلوی یہ کافر ہے. اگر وہ ٹھیک ہو گستاخی گیا. نہیں ہے تو آپ بولو تو مسلمان جو ہے. گستاخ کو میں نے وہی تو بتایا، پھر جو گستاخ کو مسلمان کہے اس کا کیا حکم ہے اس شریعت میں؟ وہ معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کے اوپر وہ فیصلہ کیوں کرو. دیکھیں گے؟ ہم سے حکم لگوا رہے ہو کہ گستاخ تمہارے نزدیک مسلمان ہے کہ کافر. میں نے کہا کافر. اب جو گستاخ کو مسلمان کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں پہلے یہ معاملہ تو سمیٹ لیں نا. سارے ایک ساتھ موضوع تین یہ چار تو نہیں قصص لے لیں گے. الاکابر پہلے ہے. ایک موضوع مکمل آپ کو کریں گے پتہ نا. ہے یہ اعلیٰ حضرت علیہ ایک منٹ. رحمہ پہلے میں کے حوالہ لگاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد بھی یہ جو آپ کے کافر ہیں یہ موجود تھے. یہ کیا لکھتے ہیں، قصص الاکابر کتاب ہے. کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں نماز ہو جائے گی. ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں، ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. لکھ دی لعنت. جو تمہیں کافر کہے ان بقول تمہارے کفر تو لوٹنا چاہیے. وہ تم خود ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہو. ثابت یہ ہوا کہ تم خود کہتے ہو کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجدد دین و ملت، انہوں نے جو فتویٰ لگایا تم ان کو مجتہد مانتے تھے.
اور مجتہد مان کر کہتے تھے کہ یہ اچھا جی، سچے یہ جو بیٹھے ہیں دیوبندی صاحب، یہ جواب دے دیں یا کوئی اور دینا چاہے جواب تو وہ کال پہ آ جائے۔ یہ مجالس حکیم الاسلام کے اندر دیوبندی قاری طیب لکھتا ہے صفحہ 223 کے اوپر کہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ غیب سے آواز آئے گی، اور وہ یہ آواز یہ ہوگی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوہ۔ تو یہی چیز مرزا قادیانی نے لکھی تھی، روحانی خزین جلد جناب 6 ہے اور صفحہ 337 کے اوپر، کہ وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہاں پہ 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بخاری کی یہ کون سی حدیث ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ بخاری کی حدیث ثابت کرنے والے دیوبندی کو اور قادیانی کو ہم منہ مانگا انعام دیں گے، جی کیونکہ یہ بات مرزا قادیانی نے لکھی تھی تو یہ قادیانیوں کو بھی چیلنج، اور یہی بات ایک دیوبندی لکھ رہا ہے، دیوبندیوں کا شیخ لکھ رہا ہے تو دیوبندیوں کو بھی چیلنج، منہ مانگا انعام دیں گے۔ تو اچھا استاد محترم، دیوبندیوں نے جو فتویٰ لگایا نا، ایک منٹ یار بات سنو، دیوبندیوں نے جو فتویٰ لگایا نا اس کے اوپر استاد محترم وہ سن لیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ بخاری شریف دنیا میں کثیر مقدار میں شائع و موجود ہے، کیا مادر مرضیت کا کوئی سپوت، کوئی روحانی باپ، مرزا کا کوئی لال اس حدیث کو بخاری شریف میں دکھلا کر مرزا قادیانی کو کذابوں، مفتریوں، ملعونوں کی قطار سے نکال دے اور حق نمک اور بلکہ حق پدری ادا کرے، یعنی کہ ان کے نزدیک جو کوئی اس کو ثابت نہ کر سکے وہ کذاب ہے، مفتری یا ملعون ہے، وہ نمک حرام ہے اور حلال زیادہ بھی نہیں ہے۔ تو یہی فتویٰ ان کے اوپر لوٹے گا کہ جو دیوبندی اس حدیث کو صحیح بخاری سے نکالے وہ اشرف علی تھانوی، پستانوی، پھر قاری طیب کو کذابوں، مفتریوں، ملعونوں کی قطار سے نکالے، اس کو حق نمک ثابت کرے اور حلالی ثابت کرے۔ جی استاد محترم مبشر بات سن، مبشر بھائی فتویٰ دو، تمہیں بتایا جی دیوبندی صاحب آپ کو انعام چاہیے، منہ مانگا انعام ملے گا اگر آپ ثابت کر دیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کہیں پر بھی لکھا ہے اور یہ حدیث کہیں پہ ہے، منہ مانگا انعام ابھی لے لو، براڈ آن ہے، چیلنج قبول کریں، جلدی جلدی کریں۔ اور قادیانی بھی بھائی کوئی ایک ساتھ آ جائے، کال کریں قادیانی کوئی سن رہا ہو تو، کیونکہ قادیانیوں سے چوری کر کے عبارت لکھی ایک دیوبندی مولوی نے، تو اور کوئی قادیانی آئے اور ان کے اوپر کوئی کیس ٹھوکے کہ انہوں نے جناب یہ چور ہیں دیوبندی اور یہ تمہارے مرزا جی کی عبارتوں کو چوری کر کر کے یہ اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، تو جیسا کذاب مرزا قادیانی تھا ویسے ہی کذاب یہ لوگ ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس لگتا ہے جواب ہے اور آپ کو حوالہ مل گیا بخاری کا، جی لکھوا دیں۔ میوٹ نہ کریں، دیکھو بات سنو، یہ میوٹ کون کر رہا ہے؟ میرے بات سنو مبشر، بخاری شریف میں کھول لیتا ہوں، ایک منٹ یار مبشر میری بات سنو، مبشر میری بات سنو یار، مر جا بخاری مبشر میری بات سنو، اوے بات سنو، اوے بات سنو، ادب کے ساتھ نام لو۔ یہ مبشر کیا لگائی ہوئی ہے؟ ان کا نام مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، جو بھی ہیں، میں نہیں جانتا، ادب کے ساتھ نام لیں، اس لیے میں میوٹ کر رہا ہوں۔ یہ لو بھائی، یہ بخاری شریف میں نے کھول لیا، صحیح بخاری، بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ رقم الحدیث بتا دو، میں وہ کھول لیتا ہوں، اب جلدی بتا۔ مبشر بات سنو، یہ دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا مجھے اپنی عبارت کا ایک جواب دے، آپ نے اس کا رقم جواب الحدیث تو بتا دو۔ میں اس موضوع کو نہیں جانتا، میں مجالس حکیم الاسلام کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ بخاری شریف میں ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ پہلے میں نے سوال کیا، آپ اس سوال کا جواب دیں، پھر میں آپ بخاری کے میں سوال کا موجود جواب ہے دوں گا۔ کہ نہیں یہ حدیث، یہ پہلے بتا دیں۔
जो मैंने सवाल किया उस सवाल का जवाब दें। ओ भाई, जो पहले तुम्हारे आने से भी पहले ये सवाल हम लेके बैठे हैं, उसको हम पहले क्लियर करेंगे कि तुम्हारे सवाल को ले हम बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मौजूद चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मैंने नहीं, आते तुम्हें ही पता तो नीचे बैठ के सुनो, फिर जाके यबड़ियां क्यों मार रहे हो? अगर मुबशर जवाब बात है तो सुन। दे दो कि बुखारी की फलां हदीस है, और इनाम भी ले लो साथ। अमर रजा कादियानी के बच्चे बात सुन। और खंजीर के बच्चे, मिर्जे कादियानी के बच्चे, और अशरफ अली थानवी खंजीर के बच्चे, और गंगोई खंजीर के बच्चे। सुन बात सुनो। मुफ्ती साहब अगर आपकी इजाजत हो, मुफ्ती साहब अगर आपकी इजाजत हो, कादियानी बात अगर सुन। आपकी इजाजत हो, मुफ्ती साहब अगर आपकी इजाजत हो, कादियानी बात जी जी किसी बात सुन। खोती के बच्चे चुप कर जाए, यार गाली कोई दिल ना यानी क्या कुत्ती के बच्चे नीचे बैठ के सुन मेरी बातें, मोइज भाई, खोती माई के बच्चे, मोइज भाई यार तेरी गाली माँ नहीं को देनी। बरेली का बांस दूं, तू कुत्ती ना के यार। बच्चे, तुझे कह रहा हूँ अदब से बात कर, तू इतना हराम खोर है, थानवी की भाई। नस्ल से भड़वे, तू ऊपर से बकवास किए जा रहा है, तुझे कह रहा हूँ अदब से नाम ले, मुफ्ती है वो, और तू ऊपर से मुबशर ऐसे करे, तेरी अम्मी का यार है वो, पैंचोद भड़वा, ना गाली ना दे। लूती कौन, जा कहीं अपने बाप की जाके लवातत कर अपने बाप के साथ। नाना मुफ्ती होता साहब जाए। आगे बहुत बिजी रहते हैं, उन पे और जिम्मेदारियां ना डालें। अच्छा आपकी यार मेहरबानी। यार अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक और किताब है खुतबात हकीमुल इस्लाम, मेरे पास जो मतबूआ है वो दारुल किताब देवबंद यूपी, उसके सफ़ा नंबर 430 पर यही इबारत लिखी हुई है, हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तमीउ लहू वातीहु, कि ये खलीफतुल्लाह महदी हैं, इनको सुनो और इताअत करो। और कहते हैं कि ये रिवायत जो सही बुखारी में है, एक आवाज़ भी गैब से ज़ाहिर होगी। यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ हेडिंग दी है, शाम की जंग अजीम, उसके ऊपर ये हेडिंग के ऊपर ना ये हवाला है। उस्मान भाई यार मैं एक सवाल पूछना था लो, कि किताब ये का नाम वाला जरा दोबारा बताना, हवाला दोबारा लिखवाएं। उस्ताद मोहतरम खुतबात हकीमुल इस्लाम। एक मिनट ठहर जा। खुतबात हकीमुल इस्लाम, जिल्द 7, सफ़ा 430। नहीं, मेरे पास मतबूआ है बैतुल इस्लाम कराची। उसकी आप हेडिंग देख रहे हैं कि शाम की जंग अजीम, उसके ऊपर ही एक मिनट ठहर जा। ये आखिरी सफ़ों में होगा ना, ठहर जा। शाम की जंग अजीम हेडिंग होगी, तो वहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका वो सारा इसी के ऊपर ही, ऐसी हदीस के ऊपर। बस थोड़ा सा टाइम दे दें, जी साहब, वो निकाल ही लें ताकि दीगर दोस्तों को भी फायदा हो जाएगा ना। और इसी सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है अफादात इल्म व आगे हिकमत। पीछे एक दो और हेडिंग बता दो ना। नहीं वो हाँ, शाम की जंग अजीम, सफ़ा 200 है इसका भाई। एक मिनट ठहर जा, इसका 200, मेरी तरफ 430 सफ़ा 200 है। हाँ, लब गया भाई, ये लो हवाला भाई, हवाला मिल गया। ये भाई सफ़ा बड़ा कर दो जरा थोड़ा सा। ये देखें जी, ये सफ़ा 200 है, जिल्द 7 है, और ये है वो इबारत। यहाँ पे है ना, ये बिल्कुल यही इबारत है उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल। हाजा खलीफतुल्लाह हिल महदी फस्माऊ लहू वातीउहु। ठीक है, ये खलीफतुल्लाह हजरत महदी हैं, इनकी समातात करो। अच्छा, आगे यहाँ पर भी लिखा है कि जो सही बुखारी में है, एक आवाज भी गैब से जाहिर होगी। इन्होंने भी बुखारी का हवाला दिया। वो तेरी खैर, वो तेरी खैर। ये देखें, ये भी बुखारी का ही कह रहे हैं, समझ आई कि नहीं? उस्ताद मोहतरम, ये ग्रुप में मैंने हवाला कोई 2 माह हो गए मैंने सेंड किया है, तो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरे। नहीं, मैंने तो जो नहीं दी। बहरहाल ये दोनों ही अब क्लियर हो गए ना, ठीक हो गया। आप करें बात तो इस तरीके से नहीं, हवाला पूरा दिया करो
تاکہ میرے جیسے اور بھی سننے والے جو ہے نا وہ استفادہ کریں اور حوالہ جات کو نوٹ کر لیں. بہترین. استاد محترم یہ وہی عبارت ہے یا وہی آیت ہے جو مرزا مسرور غلط پڑھ رہا تھا تو اس پہ ایک مولانا نے اس کو کی تھی نا کلاس، فسمعو صحیح پڑھ، یہ وہ والی ہے. پتہ نہیں اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں، بلکہ وہ بھی جعلی حدیث انہوں نے بنائی ہے، اچھا بخاری کی طرف منسوب کی. اچھا جیلی بھی بنائی ہے، تو تب بھی مرزا مسرور کو صحیح نہیں پڑھنی آئی استاد محترم. ہاں 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 ایسے ہی. اور بھی بڑے حوالہ جات ہیں، انہوں نے احادیث لکھی ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں جیسے 200 جھوٹ ہے نا، تو سعد محترم ان کے بھی 200 یا 100 جھوٹ کم سے کم ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دی جائے اور لکھا وہ شائع کی جائے. اور اس میں انہوں دے تے او صفر لگنا ہے نال بھائی، 200 دے نال صفر ایک اور لاؤ. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور پوچھنا تھا، یہ جو حاضہ خلیفۃ اللہ، یہ جو عبارت ہے حاضہ خلیفۃ اللہ والی، ہاں جی، ویسے یہ اصل کس کتاب میں ہے؟ یہ اصل بڑی میں ڈھونڈی اس یا سے نہیں ملی؟ ملتے جلتے الفاظ کچھ ابن ماجہ کے اندر ہے، بڑی ڈھونڈی یا نہیں ملی؟ ابن ماجہ میں ہے، وہ بھی ملتے جلتے ہیں، یہ والے لفظ پھر بھی نہیں ہے. کر دیا ہے، میری آواز آئی کسی کو؟ آواز نہیں، آپ خود ہی میوٹ کیا، ہم نے نہیں کیا. نہیں مجھے نہیں پتہ لگا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی کاشف مدنی صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا، کہتے بیٹا ان الفاظ کے ساتھ مجھے بھی نہیں کہیں ملا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کسی کو پتہ ہو، کہیں پہ پڑھا ہو اس کا حوالہ، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اس سے ملتا جلتا ہے ابن ماجہ میں، تو ابن ماجہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ویسے مفہوم کے لحاظ سے تو مل جائے زیادہ بہتر، اگر ہو بہو تو بہت مشکل ہے. آصف بھائی یہ بھی عربی آیا تھا، تو معیز بھائی وہ ڈھونڈ رہے ہیں استاد محترم، اگر تو ایسی کوئی عبارت ملی نا، میں نے بھی یہی خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. یہ سائیں ایک سوال عرض تھی آپ کی خدمت میں. جی معیز بھائی بیٹھے ہیں، آپ کریں سوال. مفتی صاحب بھی جی بیٹھے ہیں. یہ ذلی نبی مطلب اس کا کیا ہوا مقصد؟ ذلی نبی استاد محترم بتائیں گے کہ ذل اور ذلی دونوں میں کیا فرق ہے، ذل الہی میں اور ذلی الہ میں؟ ذلی ذل سائے کو کہتے ہیں، یعنی سایہ دار نبی. بروز حقیقت کو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ظاہر ہو جائے، چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے. تو شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ذل بروز نہیں ہوتا، صرف ایک ہی نبی کی ایک ہی قسم ہے، وہ ایک ہی ہے، بس کوئی نبوت کی قسمیں نہیں ہیں. اچھا وہ کون نبی سی؟ ایک ہی ہوتا ہے. استاد محترم اگر وہ کہتے ہیں ذل بالکل. الہی، تو ذلی جیسے ذل سے ذلی کہیں گے ترکیب بدل جائے گی نا، تو یعنی کہ سائے والا نبی، نبی تو ہے لیکن سائے والا. ذل نبی اگر کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذل نبی ایک الگ چیز ہے، ذلی نبی ایک الگ چیز ہے. جی میں وہی ان کو میں کہہ رہا تھا فرق بتا دیں. نہیں، فرق زمین آسمان کا فرق ہے نا. دھوکہ دیتے ہیں قادیانی ایسے. ہاں جی، آپ میرے شاگرد ہیں تو میں آپ اپنے آپ کو کہیں یا میں کہوں کہ یہ ذل مبشر ہے، یا آپ کہیں جی میں ذل مبشر ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. آپ ذلی مبشر کہیں اپنے کو، یہ ایک الگ چیز ہے. ہاں اس میں فرق کیا ہے؟
बताया तो है फर्क। और जो थोड़ा शि- दोबारा बताएं। क्या दोबारा पूछना है? ये जिल्ली और जिल्ली वाला फर्क। अच्छा ये यार ये जो है ना खलीफातुल्लाह महदी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने अभी सर्च कर रहा था, तो ये हवाला सुन ले भाई। इब्ने माजा का मैंने कहा था, तो ये अश-शामिला के अंदर मैं सर्च कर रहा था, तो ये देख लें। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 4084 है, और यहाँ पे ये है फ़इन्नहु खलीफातुल्लाहिल महदी, ठीक है। और अलबानी ने इसके ऊपर हुक्म जो लगाया है वो ज़ईफ का लगाया है, ठीक है। आप ज़ईफ है छोकरा कहीं। तो ये हवाला मिल गया ना मोइज भाई। मोहतरम ठीक हो गया मैंने इंशाल्लाह। कहा कि ये पूरी वो वाले लफ्ज फिर भी नहीं आपको मिलेंगे जो मिर्जे कादियानी ने कहा, या मतलब ये देवबंदियों ने जो कहा है ना, वो लफ्ज फिर भी नहीं मिलने आपको, कहीं पर भी नहीं मिलने। ये खुद कादियानी है। वो मुफ्ती तकी उस्मानी क्या कहता है? कहता है कि अशरफ अली थानवी का जो खलीफा हमारा बुजुर्ग अब्दुल माजिद दरियाबादी, वो सारी ज़िंदगी ये इनको मुसलमान मानता रहा। और ये जो कारी तैयब है, ये और महमूद हसन, ये लिखता है कि कोई दावा नबूवत करे तो उससे बंदा काफर नहीं हो जाता। ये सलूक व एहसान किताब है मुफ्ती महमूद हसन की। वो कहता है कि एक शख्स है, वो दावा नबूवत कर रहा है, तो क्या इससे ये चीज़ लाजम आएगी कि वो जो नेक अमाल कर रहा था वो गलत है? नहीं, वो जो नेक अमाल कर रहा था उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि असल में उसके कहने का मतलब है कि मैं नबी का इत्तबा करने वाला हूँ, तो उसकी तकफीर नहीं की जाएगी। ये किताब सलूक व एहसान में। तो असल में ये कादियानियों को इन्होंने पूरा भरपूर सपोर्ट किया। मरते साले इन्होंने लिखा, आज तक एक फतवा रशीद जो गंगोई है काफिर, उसका आज तक एक फतवा नहीं है। हाँ, अहले हवा, उसने जब मौलाना हुसैन बटालवी ने कहा कि शर्म कर तू जो है ना वो फतवा दे, तो इसने तब भी कुफर का फतवा नहीं दिया, और बरेलवियों को भी अहले हवा कहा और कादियानियों को भी अहले हवा में से लिखा। और अहले हवा, इनके नज़दीक तारीफ ये है अहले हवा की कि अहले हवा वो हैं जो गुमराह हैं लेकिन काफिर नहीं। और ये फतावा जो है वो खुद उसमें छपा, उस्ताद मोहतरम अशातो सुन्ना में। ये फतावा उठा के ले आए जाके हुसैन बटालवी के अशातो सुन्ना से, उसी में ही फतवा आज भी मौजूद है कि अहले हवा लिखा। इन खंजीरों ने उनको पूरा सपोर्ट किया। क्यों? कि सारा दावा नबूवत तो वो इनकी किताबों में लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि कासम ननोतवी के ऊपर वही आती थी, यानी कि जो उसके ऊपर कलाम आता था तो उस पर वही कुव्वत शकल और वही उसके ऊपर दबाव आता था जो कि अंबिया को वही के वक्त आता है। और इसी तरह इन्होंने लिखा कि जी ये जो थानवी है इसको हम अंबिया और सहाबा के बराबर समझते हैं। इसी तरह लियास कांदलवी, जिसकी नानी की टट्टी के पोतरे जो है ये तबरक बना के ले गए, उसके बारे में लिखा हुआ है कि देवबंदी उसको इल्हामी नबी मानते थे। तो मुफ्ती महमूद हसन इंकिशाफात हकीकत में लिखा है कि मुफ्ती महमूद हसन के पास गए, उन्होंने जाके कहा कि तबलीगी जितने भी हैं और बाकी देवबंदी ये लियास कांदलवी को इल्हामी नबी मान रहे हैं, तो इसके ऊपर फतवा दो, तुम्हारी क्या राय है? आगे से उसने फतवा ही नहीं दिया और एक सलूक व एहसान किताब लिख दी। उसने कहा कि कोई खुद नबूवत का दावा करे या कोई किसी को कहे तो उसका माना ये लिया जाएगा कि वो नबी का इत्तबा करने वाला है, मिर्ज़े कादियानी की तरह। जबकि आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने क्या फरमाया कि जो कोई यहाँ पे पंजाब हिंदुस्तान में हम बैठे हैं, अहले ज़ुबान उर्दू पंजाबी जानते हैं कि कोई ख़ुद को कहे नबी कहे या फिर फ़ारसी में कहे मन पैगंबर कि मैं पैगंबर हूँ, और उसका माना ये ले कि मैं असल में ना पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कि ये शरई इस्तिलाह है। अंबिया, नबी का लफ्ज़ जो है वो नबी अंबिया के लिए बोला जाएगा। कोई अपने आप को रसूल कहना शुरू कर दे, नबी कहना शुरू कर दे, बाद में उससे मुराद ये ले कि मैं असल में ना पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, मैं असल में ना गैब की खबर देने वाला हूँ,
نبی وہ میں نہیں ہوں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن دیوبندیوں کے ہاں الہام نبی اپنے آپ کو کہنا، دعوی نبوت کرنا کوئی فتویٰ نہیں ہے. مفتی صاحب یہ جو اس نے تعویل کی ہے نا، یہ تعویل بھی اس کے گھٹیا مزاج کی طرح گھٹیا ہی لگ رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں بلکہ بڑے بلب کے ساتھ نہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو اس نے تعویل کی ہے کیا یہ کسی صورت درست ہو سکتی ہے؟ ان دل دیوبند کسی کون سی صورت بھی طویل؟ یہ دوبارہ پڑھیے گا جب اس سے فتویٰ مانگا کہ عثمان بھائی اس نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرے تو اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ جی میں پڑھ دیتا ہوں، میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں سلوک و احسان کی، تاکہ بھائی بھی نیچے بیٹھ کے جو سن رہے ہیں ان دیوبندیوں کا اصل عقیدہ آپ جان لیں. یہ کتاب ہے سلوک و احسان، رشید گنگوہی کا خلیفہ ہے، یہ شاگرد ہے. اس سے پوچھا گیا تھا پہلے کہ مولانا الیاس قادروی جس نے تبلیغی جماعت جو ہے وہ قائم کی تھی، بانی تبلیغی جماعت ہے، تو اس کو دیوبندی اچھا الہامی جی، یہاں پہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے. اسی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے اور اسی اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے ان کیا اس کا نام ہے قادیانیوں نے الفضل روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کیا حدیث حاضہ خلیفۃ اللہ المہدی بخاری میں ہے عنوان بند ہے، اور یہ وہی مرزا قادیانی والا جو حوالہ جو ہم نے آپ کو ابھی دکھایا تھا، بلکہ یہ نہیں، یہ والا حوالہ، تو اس کا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے اسی کا ہی حوالہ دی ہے بھائی، یہ مجالس حکیم الاسلام، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے اور تو کوئی دلیل ملی نہیں، تو اس نے پھر یہ والا حوالہ دی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے مولویوں نے بھی تو لکھا ہے کہ یہ واقعی یہ حدیث بخاری میں ہے، دیکھ لیں. یعنی یہ آپس میں انہوں نے نا گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو ثابت کرے گا، وہ اس کو ثابت کرے گا، آپس میں ہی بندر بانٹ شروع کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. جی بالکل، یہ میر سلیم نے جواب دیا ہوا ہے اس کا. ساتھ محترم ایک کتاب اور دیکھیے ساتھ گا، انہوں نے ایک حوالہ اور دیوبندی کتاب کا دیا ہے، کتاب کا نام ہے انتظار جی مہدی و مسیح، جی علامہ تمنا مادی پھلواری، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اب الرحمان پبلیکیشن. ساتھ محترم اس نے تلواری لکھا ہوگا. بڑا خطرناک جواب دیا ہے اس نے وہاں پہ. اور یار آپس چ انہوں نے بندر بانٹ شروع کیتی جائے، ایک دوجے نے بیٹھ کے سچا جھوٹا ثابت کر دے نہیں پے. حالات انہوں نے چیک کرو ذرا. تبھی تو دیوبندی جو ہے وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ بہت چھتر پڑنے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ اور جو مرزا قادیانی کی رنڈی بازی، میرا دعویٰ ہے کہ میں ایک ایک بات ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا. کوئی گستاخی مرزا قادیانی کے لیے ہو، وہ اگر دیوبندی کتب میں نہ موجود ہو، ثابت نہ میں کروں، تو میرا نام عثمان علی رضوی نہیں ہے. استاد محترم کی رہنمائی سے انشاءاللہ انہی دعویٰ جات کو میں دیوبندیوں سے ثابت کروں گا. محمدی بیگم والا قصہ استاد محترم آپ نے سنا ہی ہے، پتہ ہی ہے سب کو. یہی قصہ اشرف علی تھانوی سے بھی ہے. اس خنزیر نے بھی وہی کام ڈالا، اور لڑکی کے والدین کو منانے کے لیے، شادی کے لیے منانے کے لیے سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے ایک خواب بنایا. خواب بنا کر اس کو اس طرف سے جوڑا اور کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری تھی اور وہ آپ کی نکاح میں آئیں،
تو اس طرح میرے لیے بھی ہے، اس کے والدین کو، لڑکی کے والدین کو اس نے ورگلایا۔ یہ صلح کلیت والے آ گئے ہیں جی استاد محترم، ڈبیٹ شروع ہونے لگی ہیں، جواب کوئی آنا نہیں ہے، حوالہ کوئی نہیں آنا، تو یب 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 وہ اٹھایا کیوں ہے اوپر ہے؟ نیچے اتاریں، ٹائم ضائع کرنا ہے انہوں نے۔ نہیں استاد محترم سے بات کر لینا تو شوق پورا کر لیں۔ جی استاد محترم۔ یہ مرزا انجینئر کون ہے، کون آئے ہیں، کن کی بات کر رہے ہیں؟ مائک انمیوٹ کریں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک۔ صحیح۔ سب یہ عثمان صاحب سے کل یا پرسوں میرے حال گفتگو ہو رہی تھی، تو میں ان کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں تکفیری اور خارجی ذہنیت سے نکل کے جو ہے وہ پروڈکٹیو اور ایک جو ہے وہ پوٹینشلی وومن کے طور پہ سوسائٹی میں رہنا چاہیے، نہ کہ ہم ہر بات کی تکفیر اور ہر بات میں کیڑے نکالتے پھریں جیسے علی مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ان کی تھوڑی سی وہ لگ رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں نے کہا چلیں ہم ریکویسٹ کریں گے مبشر صاحب سے کہ وہ بھی انہیں سمجھا دیا کریں۔ ٹھیک، اور کوئی مشورہ؟ اور تو جی کچھ نہیں جی، بس دعا فرما دیا کریں ہمارے لیے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، ایسے مشورے آ کے دیتے رہا کریں آپ۔ اچھا استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو بھی گمراہ سمجھتا ہوں۔ وہ بس ٹھیک ہے نا، ہر ایک بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک حساب کتاب ہے، ہر ایک کی سنی جاتی ہے۔ اب مطلب یہ کہ آپ کوئی منوانا چاہیں، کوئی سمجھانا چاہیں، کیسے سمجھائیں گے؟ ایک بندے کی سوئی اٹکی ہے ایک جگہ پر، اس کو آپ نہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہے نا آواز سے اور لب و لہجہ سے مجھے غامدی فکر کے لگ رہے ہیں۔ ان سے پوچھ لیں، دریافت کر لیں، یہ غامدی فکر سے متاثر جوید غامدی کے متاثرین میں سے ہیں۔ جی یہی بتا سکتے ہیں، بہتر ہم تو نہیں، اندازہ ہی ہے۔ جی آپ جی غامدی کے بارے میں جی کیا مفتی آپ؟ صاحب میں سنتا تو سبھی کو ہوں، غامدی صاحب کو بھی سنتا ہوں، علی مرزا صاحب کو بھی، آپ کو بھی بہت سنا ہے اور بہت سے لوگوں کو سنا ہے، تو جہاں سے اچھی چیز ملے وہ تو کم چاہیے، یہ اچھی بات ہے، طالب علم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ باقی آپ جیسے لوگ اچھا یار، اگر میں ابھی وہ اسی چیز کی سرچ کر رہا ہوں جو میں نے ابھی حوالہ دکھایا نا، الفضل والا، تو یہ مضمون اصل میں لکھا ہے اس نے انصر رضا نے، انصر رضا واقف زندگی کینیڈا۔ اتنی چول چیز ہے یہ انصر رضا، یہ مناظروں کے اندر مجھ سے بھاگا ہوا ہے، یہ بڑی اس کی لتر پریڈ کی ہے میں نے، حاجز نے۔ اچھا اس نے اب فتح الباری کا حوالہ وہ لگایا ہے، تو وہ جو سکین لگا اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ میں اتنی دیر کا نا بیٹھ کے اسی عبارت کو پڑھ رہا تھا، وہ چونکہ عربی کے اندر ہے ساری، تو میں سمجھ رہا تھا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہے جی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ وہ یار کتنے اللہ دی قسمیں جھوٹے کذاب قسم دے لوگ نے یار، قادیانی۔ اس نے بس وہ مرزے کو سچا ثابت کرنا ہے کسی طریقے سے، ایسے سکین ادھر ادھر کے لگا کے نا، دیکھو۔ اچھا مفتی صاحب ایک عرض کرنی تھی مفتی صاحب میں نے۔ جی جی اچھا یہ نا رات کو یہ جو بھائی ہے نا، انہوں نے رات کو نا کسی دوسری آئی ڈی سے ہمارے ساتھ بات کی، تو یہ نا رہنے دے، اتنی توجہ نہ دیا کرے یار، مطلب یا تو کوئی ہو نا، کوئی
बस ठीक है, सुन उन्होंने बतानी थी एक बार बता दी तो हमने सुन ली, बस कोई हमारा ना ही तो हमारा कुछ बिगड़ा है तो ना ही उनका कुछ संवरा है, तो बस ठीक है, बात करने के लिए होती है ना, सोशल मीडिया आजाद है, फ्रीडम इन्होंने ये हमसे ये कहा, मैं वोट्स करने लगा ना, इन्होंने हमसे ये कहा कि हम राफजियों का रद्द करें, नासबियों का रद्द करें, कादियानियों का रद्द करें, लेकिन आपस में ना लड़े। इनका ये सवाल था। इनको यही कहना चाहिए आप लोगों को कि ठीक है जी, इंशाल्लाह की बात। मुफ्ती साहब हमसे लड़के भाग गए। कादियानियों से मुतल्लिक एक बात पूछनी थी आपसे जी। मुफ्ती साहब, ये ना ये जो इनके डिबेटर्स हैं ना कादियानियों के, जैसे ये सलीम मीर वगैरह हो गए और एक दो और है मेरे ख्याल, ताहिर अंजुम नाम है उसका, पता नहीं क्या, अंसर रज़ा को तो मैं काफ़ी पुराना सुना हुआ भी है। ये लोग क्या करते हैं आजकल, जो इन्होंने टैक्टिक्स अपनाए हुए हैं ना, आमिर हक साहब के साथ भी और वो इम्तियाज़ साहब वगैरह की ग्राउंड पे भी ये जब जाते हैं तो ये इस बात से आगे नहीं बढ़ते। हमेशा ये जब भी डिबेट शुरू करते हैं तो ये कहते हैं जी आप अपना फ़िरका पहले बताएं। इवन कि मैं भी एक साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो वो मुझे इस बात से आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, आप पहले अपना फ़िरका बताएं तो हम। ये टैक्टिक्स आप इसको कैसे समझते हैं, इसको काउंटर करने का क्या तरीका है? जब हमसे कोई कादियानी पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे, बेहतरीन देंगे जवाब। नहीं, वो मिसाल के तौर पर ना आप मिसाल बताएंगे ना कि आप बरेलवी हैं तो वो क्या करेंगे कि वो मिसाल वो जो तसव्वुफ़ाना कुछ इबारतें हैं या सूफिया के हवाले से जो कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो उस फ़िरके की वो बस उसी पे बहस फसाए रखेंगे कि जी ये यहाँ पर ये मसला है, वहाँ ये मसला, ये तो तुम्हारे बुज़ुर्गों ने भी कहा है, हमारे ने कह दिया तो कौन सी ये आपने उसूली तौर पे एक गलत काम किया है कि आपको जब इस सवाल का जवाब पता है तो आपने सवाल क्यों किया था? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये आजकल इनकी टैक्टिक्स यही हैं हर जगह। आपको ये कहना चाहिए था कि मैंने एक मशवरा देना है आपको ये कहना चाहिए था, ना कि आप कहते जी मेरा एक सवाल है, खुद ही आप सवाल भी, साइल भी खुद, तो मुजीब भी खुद ही। तो नहीं, मैं ये जब आपको कह रहा हूँ एक कि सवाल का जवाब पता है ना, तो आपको तो ये कहना चाहिए था कि मैंने जी एक मशवरा देना है कि ये कादियानी ऐसे करते हैं, या एक खबर देनी है। जी जी, ये तरीका सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मिशन ऐसे नहीं ना पूरा होता। मिशन हर बंदा मिशन के ऊपर, हर बंदा अपना अपना मिशन अलग अलग ने भाई, मिशन अपना अपना। जी जी, वो कहते हैं ना कुरान में भी है ना कि बस ये कहते हैं काफिर के बस तुम भी हमारी तरह ही किसी तरीके से ना हो जाओ जैसे कि हम काफिर। तो हर कोई अपने साथ मिलाने पे लगा हुआ है, तो ये रवश है सब, ये मिशन है। ये नाम क्या लिखा है, मुनाफक क्या लिखा है, ये मुझे लफ्ज नहीं सही पड़े, नोना नोनो लिखा हुआ, नोनो, मोनो पता नहीं, नो योर बिजनेस। ये क्या लिखा है जी आपने, आप खुद ही बता दें, उलझन पड़ गई है, हमें लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा। हेलो, सही, उन्होंने भी लगता है को नहीं ये पता है, आईडी किसी ने बना के देती है। इसे ना कल बात हुई तो पहले ना खुद ही कहे कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने इसे पूछा कादियानियों के बारे में तुम्हारा की क्या राय है, पहले कहता गुमराह मानता हूँ। मैंने कहा अच्छा कुफर वगैरह कोई नहीं उनसे साबित, फिर कहता नहीं कुफर है उनका। तो मैंने कहा जो कुफर करे तो वो काफर होता है कि नहीं होता, फिर कहता है होता है, लेकिन ये भी हो सकता है ना वो सिर्फ मेरे नज़दीक काफर है, अल्लाह के नज़दीक वो ना हो। फिर वो मुझे देवबंदियों का हवाला याद आ गया, रशीद गंगोही काफर ये कहता है कि जिनको हम दुनिया में कतई काफर मानते हैं तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे लोगों को काफिर कहा, अल्लाह उनको भी बख्श देगा। ये रशीद गंगू जो है वो अपनी किताब में उसे तज़किरातुर रशीद में लिखा हुआ है उसने कि सुम्मा माज़ला जिनको नबी ने भी काफिर कहा
ان کو بھی اللہ بخش دے گا، جن کو ہم دنیا میں قطعی کافر مانتے ہیں جیسے قادیانی، اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ تو کہتا ہے میں تو تکفیر کا قائل نہیں ہوں۔ یہ رشید گندگو نے کہا یہ ایسا۔ تو میں نے کہا یار تمہارا تو اور رشید گنگوہی کا عقیدہ تو ایک جیسا ہی ہو گیا، اگر کہو بھی تم کافر یا کفر مانو بھی تو پھر بھی وہ کہتا ہے میرے نزدیک ہے، کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہی ہو، ثم معاذ اللہ۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روح سے ایک یہ مسلمان رائے قائم کرتا ہے، پھر اس پہ شک بھی کرتا ہے، پھر اس پہ قرآن اور حدیث پہ شک بھی کرتا ہے کہ شاید قرآن اور حدیث میں نا لکھا تو ہوا ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن کیا پتہ وہ کفر نہ ہی ہو اور اللہ اس کو معاف کر کے جو ہے وہ جنت دے دے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ یہ مشن کے طور پہ آتے ہیں۔ تو اس سے جب میں نے بات پوچھی نا یہ والی، تو اس سے آگے جائے ہی نا، حوالہ کوئی نہ دے، میری بات کا جواب کوئی نہ دے، نہیں مجھے بولنے دو، بس مجھے بولنے دو، 1 منٹ لے لے 2 منٹ لے لے، کوئی جواب نہیں۔ اور میں کہا یار جا وہ خوش ہو لین دیا کرو انہوں نے بھی یار، کی ہے یار، کچھ نہیں بگڑتا۔ آج بھی یہ اگلے اپنے رانجھا راضی کرن آندے نے تے کر انہاں دی ہور کوئی نہیں بیچاریاں دی سندا تے او انہاں نوں اے جگہ لبدی ہے تے کر لو بھائی، تسی رانجھا راضی کر لو بھائی۔ وہ جو آیا تھا وہ جی نہیں ہماری کتاب نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، تمہاری کتاب میں ہے، اچھا کتاب رسالہ وہ جو حوالہ کوئی نہیں، وہ جی طاہر القادری نے یہ کہا، بھائی کہا ہے تو کیا ہے اس کے اوپر فتویٰ، کہ کس نے لگایا فتویٰ؟ چلو مان لی کہ تمہارے نزدیک تم کہہ رہے ہو کافر ہے، گستاخی ہے، وہ گالیاں دے رہے ہو، حوالہ تو پیش کرو جبکہ تمہارے سامنے حوالے موجود ہے، جواب نہیں دینا۔ یہ ان کی ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکٹس ہیں ان کے دیوبندی قادیانیوں، یہ سارے ملعونوں باطلوں کا ایک رویہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ یب کریں گے، جب جواب نہیں ہوگا پھر بس زبانی پہ اتر آئیں گے، اور پھر اگلا جو ہے وہ تنبیہ اتارے۔ یہی یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ ذلیل نہیں نہ ہوتے ان کو نیند نہیں آتی۔ سارا دن مرزا قادیانی ان کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ مرزا قادیانی کو جا کے خنزیر بولیں، کچھ نہیں یہ کہیں گے، ان کو خنزیر بولو تو یہ کہیں گے، مرزا قادیانی کو آپ گالی دیں نا، وہ نہیں بھائی پیار سے بات کرتے ہیں نا، پیار سے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اس بندے نے ہمیں ذلیل کیا تھا، تم نے اس کو کر دیا، ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، چلو اب آؤ اب ہم نا بڑے سکون سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو حال ہے ان کا استاد محترم، سارے کے سارے ملحد دیوبندی بھی جو ہے۔ صحیح ہے نا جی۔ اب وہ دیکھو وہ جو لڑکا آیا تھا دیوبندی، وہ کتنا وہ کہہ رہا تھا میں جی حق کو مانتا ہوں، حق کو مانوں گا تو یوں کروں گا تو وہ کروں گا، جب اس کو حفظ الایمان کی عبارت دکھائی ہے تو نال ہی دی نا ہوا ٹیٹ ہو گئی۔ یار کچھ بتا تو صحیح، تو ابھی کہہ رہا تھا میں حق کو مانوں گا، حق تسلیم کروں گا، میں اپنے کوئی دفاع نہیں کسی کا کروں گا، تو نال ہی ایک دم تو تین ہویا کی یہ اب بس دیکھیں نا استاد انہوں نے اپنے اپنے مولوی رکھے ہیں، بس اس کا دفاع ہی کرنا ہے۔ ہاں جی، وہ آپ سے پوچھتا کہ دیکھو یہ جواب دیا ہے، اس کے اوپر سوال بھی ہوگا، آپ نا مفتی صاحب ہو نا سوال پڑھ دیں، جواب پڑھ دیں، میری تسلی ہو جائے، تاکہ جب میں تحقیق کروں مجھے تحقیق کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ یہ تو چلو بات ماننے میں آتی ہے کہ اس بندے نے انصاف سے کام لیا، کہ اس کو جواب تو نہیں آتا تھا لیکن ہم سے اس نے سنا پڑھا اور پھر اس نے کہا کہ میں اب تحقیق کر کے جواب دے دوں گا۔ آپ نے بالکل بات بتا دی مجھے، بالکل آپ نے جو بات بتائی اس میں تو گستاخی واضح طور پر صاف سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ گستاخی ہے، لیکن میں اس کے اوپر اپنی کوئی رائے نہیں قائم کروں گا جب تک میں خود ذرا اس کو اپنے مولویوں سے یا دوسروں سے جا کے پوچھنا ہوں۔ یہ جو باتیں آپ نے دلائل دی ہیں نا، یہ میں ان کے سامنے بھی رکھوں گا، یعنی کہ جان چھڑانی ہے تو کم سے کم اس طرح چھڑائے کہ جو حق بنتا ہے۔ میں جی خود ہی کروں گا، خود ہی۔ اسی بندے کو اس سے پہلے جو ہے یہ عبارات استاد محترم دکھائی ہوئی ہیں میں نے، اسی بندے کو ہی، لیکن آج اب آپ نے پیش کیا ہے تو اب کہتا ہے میں تحقیق کروں گا۔ وہی جھوٹ، کذب بیانی، کذاب دجال۔ تب تو نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ بندہ ویسے تحقیق کر لیتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں، جگہ جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، علماء عرب کا فتویٰ موجود ہے،
تو یار میں دیکھوں تو صحیح آخر وہ فتویٰ کون سا ہے؟ وہ جاتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے ان عبارات کے اوپر سرچ کر کے تحقیق کر کے ایک موقف اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کرنا بھی نہیں ہے. ان خنزیر کے بچوں نے ان حوالہ جات کو پڑھنا بھی نہیں ہے، ان فتاوی جات کو پڑھنا بھی نہیں ہے. دیوبندی 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 دیوبندی. اور جب کوئی سامنے پیش کر دے وہ جی اصل میں تحقیق کروں گا. جی اصل میں ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکی ہوئی ہے اور پردہ ہے ان کے قلوب پر بھی پردہ ہے، آنکھوں پہ بھی، اور شیطان نے ان کے کانوں میں آنکھوں میں پیشاب بھی ٹٹی بھی کر دی ہوئی ہے کہ ان کو نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے. اچھا ہمارے یار سامنے آپ حضرات بیٹھے ہیں تو مجھے ابھی رخصت چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.